اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم دنی وسددنی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کر رہے ہیں 8واں سپارہ اور سورت ہے الانعام۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آیا نمبر ہے 111۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، باذن اللہ، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر دیتے۔ دوسرا مفہوم اس کا بیان کیا گیا ہے کہ جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں وہ سب ان کے روبرو پیش کر دیتے، اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز جمع ہو کر گروہ در گروہ گواہی دے کے پیغمبروں کا سلسلہ برحق ہے، تو ان تمام نشانیوں اور مطالبوں کو پورا کر دینے کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں، مگر جس کو اللہ چاہے۔ اسی مفہوم کی یہ آیت بھی ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا، جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ جب کبھی بھی عذاب کا ذکر آیا تو اپنے آپ کو پناہ مانگے اس سے، اللہم لا تجعلنا منہم، اور جب کبھی بھی جنت کا ذکر آیا تو اللہ سے دعا کریں، التجا کریں، سوال کریں کہ یا اللہ ہمیں جنتیوں میں کر دے یا ہمیں جنت میں داخل کر دے، آمین۔ اور یہ جہالت کی باتیں ان کے اور حق قبول کرنے کے درمیان حائل ہیں۔ اگر جہالت کا پردہ اٹھ جائے تو شاید حق ان کی سمجھ میں آ جائے اور اللہ کی مشیت سے حق کو اپنا لیں۔ آیت نمبر 112۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے ہیں، آدمی اور کچھ جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے کام نہ کر سکتے۔ سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ الزام تراشی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے۔ اب اس میں ایک بات نکلتی ہے کہ شیطان ہے نا، تو انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جیسا کہ کچھ لوگ غلط مشورے دیتے ہیں یا غلط باتیں کرتے ہیں، تو پھر بھی جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لیکن جو انسانوں کی شکل میں جو شیطان ہوتے ہیں، جو غلط مشورے دیتے ہیں یا جن کے دلوں میں بغض ہوتا ہے، تو اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ وہی بات ہے جو مختلف انداز میں رسول اللہ کی تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کو جھٹلایا گیا، انہیں ایذائیں دی گئیں وغیرہ وغیرہ۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا، آپ بھی ان دشمنان حق کے مقابلے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمائیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کے پیروکاروں جنوں میں سے بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو دونوں گروہوں میں سے باغی اور متکبر قسم کے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا۔ 112۔ وہی خفیہ بات کو کہتے ہیں، یعنی انسانوں اور جنوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو چال بازیاں اور ہیلے سکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر سکیں۔ یہ بات عام مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں، جس کی وجہ سے برائی بہت جلد فروغ پا جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو شیطان کا تذکرہ ہوا، اور پھر یہاں پر یہ لوگ بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے بارے میں پوچھتے تھے نا، تو اس کی بات ہو رہی ہے یہ کہ وہی خفیہ بات کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 112۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو شیطانی ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانے پر قادر ہیں، لیکن بالجبر ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا کرنا اس کے نظام اور اصول کے خلاف ہے جو اس نے اپنی مشیت کے تحت اختیار کیا، جس کی حکمتیں وہ بہتر جانتا ہے۔ بے شک وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا
ما हम मुख्तरिफून, اور تاکہ اس طرح ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں اور مرتکب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ یعنی شیطانی وسوسے کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آخرت میں ایمان نہیں رکھتے۔ اور جی اور یہ حقیقت ہے کہ جس حساب سے لوگوں کے اندر عقیدہ آخرت کے بارے میں ضعیف پیدا ہو رہا ہے، اسی حساب سے لوگ شیطانی جال میں پھنس رہے ہیں۔ تو یہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلے کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے، اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین میں خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ ہم سب کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، ہم سب کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب آئی ہوئی ہے اس پر شبہ مت کریں، اس پر پکا یقین کریں، اور جیسے ہی ہم کوئی حکم کو سنیں یا کوئی بات کو سنیں ہم فوراً کہنا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا، میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی۔ آپ کو خطاب کر کے دراصل امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ بے شک وتمت کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم، آیہ نمبر 115۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کلام کا کوئی بنانے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اخبار اور واقعات کے لحاظ سے سچا ہے کہ وہ اور احکام و مسائل کے اعتبار سے عادل ہے، یعنی اس کا ہر امر اور نہیں عدل و انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ اس نے انہی باتوں کا حکم دیا ہے جن میں انسانوں کا فائدہ ہے، اور انہی چیزوں سے روکا ہے جس میں نقصان اور فساد ہے۔ گو انسان اپنی نادانی یا اغوائے شیطانی کی وجہ سے اس حقیقت کو نہ سمجھ سکیں۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ یہ سارے شیطانی کام ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم استقامت حاصل کریں، یعنی کوئی ایسا نہیں جو رب کے کسی حکم میں تبدیلی کر دے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں۔ بے شک ہمیں یہ مان لینا چاہیے، یعنی بندوں کے اقوال سننے والا اور ان کی ایک ایک حرکت و ادا کو جاننے والا ہے، اور اس کے مطابق ہر ایک کو جزا دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہم کس کو کیسے بات کر رہے ہیں، کیسی بات سنا رہے ہیں، اور ہم اپنے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم خود پھر آگے کتنا پہنچا رہے ہیں۔ آیہ نمبر 116۔ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو آپ کو اللہ کی راہ سے بہرا کر دیں، محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی باتیں سنیں گے تو پھر آپ کا بھی دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا، آپ بھی ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو استقامت رکھیں، اپنا تقوی بڑھائیں اور اپنا ایمان بڑھائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے اس کو یقینی دل سے مان کر اس پر عمل کریں۔ قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کا بھی واقعے کے طور پر ہر دور میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف میں 103، آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا حق اور صداقت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، جس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حق و باطل کا معیار دلائل اور براہین ہے، لوگوں کی اکثریت و اقلیت نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو اکثریت نے اختیار کیا ہو وہ حق اور اقلیت میں رہنے والے باطل پر ہوں، بلکہ مذکورہ حقیقت قرآنی کی رو سے یہ زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں اور اہل باطل اکثریت میں، جس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو ما انا علیہ و اصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہوگے۔ تو ہمارا کام ہے کہ بھئی جو بات بھی ہمیں ملتی ہے قرآن سے، پھر اس کو سنت سے صادق ہو جاتی ہے، صداقت مل جاتی ہے، سنت میں بھی وہ بات مل جاتی ہے، تو پھر فوراً مان لینا چاہیے۔ اس سے ہٹ کے دوسرے باتوں کو، اگر کوئی بات ہمیں سنت سے ثابت نہیں ہے تو پھر وہ چھوڑ دیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمارا امتحان کا جو پیپر ہے وہ بھی آؤٹ کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ ہم سے کیا پوچھو گی، کیا سوال ہوگا. تو پھر کیوں ہم بیکار باتوں میں، اور جس چیز سے ہمارے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر ہم اس کے پیچھے کیوں جائیں، کیوں ہم اپنا وقت خراب کریں. بس قرآن کو لے لیں اور سنت کو لے لیں انشاءاللہ تعالیٰ. ان ربک هو عالم من يدل عن سبیلہ وهو عالم بالمحتدین. بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے، اور جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں. بے شک جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ احکام آ رہے ہیں یہاں پر، یعنی جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اسے کھا لو، بشرطیہ کہ وہ جانوروں میں سے ہو جن کا کھانا حلال. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال طیب نہیں. البتہ اس سے ایسی صورت مستثنا ہے جس میں یہ التباس ہو کہ ذبح کے وقت ذبح کرنے والا نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں. اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں. اس سے مراد عرابی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور اسلامی تعلیم و تربیت پوری طرح بہرہ ور نہیں تھے. ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں. آپ نے فرمایا تم اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو، البتہ شبہ کی صورت میں یہ رخصت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قسم کے جانور کا گوشت بسم اللہ پڑھ لینے سے حلال ہو جائے گا. اس سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر ملنے والا گوشت حلال ہے. ہاں اگر کسی کو وہم اور التباس ہو تو وہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے. اب یہ تو بہت بڑا موضوع ہے حلال کا حرام کا، تو یہ ہماری استاذہ ہی بتائیں گی ہمیں، نسرین باجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر ہے 119. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالِمُ بِالْمُعْتَدِينَ. اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا گیا ہے، مگر وہ بھی جب تمہیں سخت ضرورت پڑے تو حلال ہے. یا یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی خوب جانتا ہے کہ ہمارے پاس ہر وقت یہی سوال ہوتا ہے کہ حلال کون سا ہے، حرام کون سا ہے، حلال کھائیں کیا نہیں کھائیں، حرام کھائیں کیا نہیں کھائیں. تو آپ کا دل آپ کی گواہی دے گا. آپ بہترین لوگوں سے رابطہ پیدا کریں، اپنے دل کی تسلی کریں، پھر دیکھیں کہ ذبیحہ ہے کیا. حلال اور حرام الگ چیز ہے، ذبیحہ الگ ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے، جس کی تفصیل اسی صورت میں آگے آ رہی ہے. اس کے علاوہ بھی اور صورتوں نیز احادیث میں محرمات کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے. ان کے علاوہ باقی حلال ہیں اور حرام جانور بھی عند الاضطرار صدر مخ کی حد تک جائز ہیں. کہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ اللہ نہ کرے اگر مومن کی جان پہ ہے اور اس کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو وہ کراہیت کے ساتھ تھوڑا سا حرام بھی کھا لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا رحم فرمانے والا، اتنا بخشنے والا، اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کو بھوکا مرنے نہیں دیتا. تو اس میں یہ تھوڑی سی ہمیں اجازت دی گئی ہے، لیکن ایسے نہیں کہ آپ ہمیشہ کھاتے رہو، وقتیہ طور پہ تھوڑی سی اجازت دی. جو رخصت ہے نا تو اس رخصت کو اپنی عادت نہیں بنانا چاہیے انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر کیا ہے، آیت نمبر 120. اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی. جو جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، ہم بولتے ہیں نا اپنی زبان میں، ویسی ہے. ہمارا کام ہے کہ آگے لوگوں کو بتا دیں، آپ ان کو ہدایت دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے. اگر کوئی سوال کرتے ہیں اور آپ کو علم ہے تو آپ بتا دیں، اگر علم نہیں ہے تو آپ بتا دیں کہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن غلط بات نہ بتائیں انشاءاللہ تعالیٰ.
آیت نمبر 121 ولا تاکلوا مما، اچھا پڑھ لیے ہم یہ، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور یہ کام نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ، یعنی عمدن اللہ کا نام جس جانور پر نہ لیا گیا اس کا کھانا فسق اور ناجائز ہے۔ حضرت ابن عباس نے اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھول جانے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا، اور امام بخاری کا رجحان بھی یہی ہے، تاہم امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ دونوں صورتوں میں حلال ہے، چاہے وہ اللہ کا نام لے یا چھوڑ دے۔ وَإِنَّ الْفِسْقَ کو غیر اللہ کے نام ذبح کیے گئے جانور سے متعلق قرار دیتے ہیں۔ 121 شیطان نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ بات پھیلائی کہ یہ مسلمان اللہ کے ذبح کیے ہوئے جانور یعنی مردہ کو تو حرام اور اپنے ساتھ ذبح حرام حرام اور اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ کو حلال قرار دیتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے دوستوں کے وسوسوں کے پیچھے مت لگو، جو جانور مردہ ہے یعنی بغیر ذبح کیے مر گیا سوائے سمندری مچھلی کے وہ حلال ہے، اس پر چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس لیے اس کا کھانا حلال نہیں۔ اب شیطان یہ ساری باتیں کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تو حلال کیا، یہ تو حرام کیا، یہ ایسے کیا، یہ ویسے کیا، تو فوراً پھر استغفار پڑھیں، توبہ کریں اور شیطان کو اپنے سے دور بھگائیں اور ایسے وسوسوں کو اپنے قریب آنے نہ دیں، اپنے ایمان کی اور تقوی کی حفاظت کریں۔ آیت نمبر جی پڑھیں ہم یہ 121 122 ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوش نما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو میت مردہ، مومن کو حی زندہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ کافر کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور اس سے نکل ہی نہیں پاتا، جس کا نتیجہ ہلاکت و بربادی ہے، اور مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے زندہ فرماتا ہے، جس سے زندگی کی راہیں اس کے لیے روشن ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ کامیابی اور کامرانی ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو حسب ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے، سورۃ البقرہ میں بھی آیا ہے، سورہ ہود میں اور سورہ فاطر میں، اور پھر یہاں پر بھی۔ اچھا، آیت نمبر 123 اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو ذرا بھی خبر نہیں، جیسا کہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں نا، اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو اس کے ہی نامہ اعمال میں لکھے جائے گا نا، اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو اس کے ہی نامہ اعمال میں لکھے جائے گا، وہ کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے، وہ کسی کو بتا تو نہیں رہا، لیکن وہ اپنے لیے گناہ جمع کر رہا ہے، وہ اپنے لیے خسارہ جمع کر رہا ہے۔ اکابر اکبر کی جمع ہے، مراد کافروں اور فاسقوں کے سرغنے اور گھڑ پینچ ہیں، کیونکہ یہی انبیاء اور داعیان حق کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں، اور عام لوگ تو صرف ان کے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایسے لوگ عام طور پر دنیاوی دولت اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی نمایاں ہوتے ہیں، اسی لیے مخالفت میں حق بھی ممتاز ہوتے ہیں۔ یہی مضمون سورہ سبا کی آیت نمبر 31 تا 33، سورہ زخرف میں بھی آیا ہے، سورہ نوح میں وغیرہ بیان کیا گیا ہے، یعنی ان کی اپنی شرارت کا وبال اور اسی طرح ان کے پیچھے لگنے والے کا وبال انہی پر پڑے گا۔ مزید دیکھیے سورہ عنکبوت میں بھی، تو بہت ساری جگہوں پہ اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں، بار بار ڈرا رہے ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے بچو، اس کی چالوں سے بچو۔ اچھا، اب آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 124 اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اس موقع کو تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنے پیغمبری رکھے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سزائے سخت،
یعنی ان کے پاس بھی فرشتے وہی لے کر آئیں، ان کے سروں پر بھی نبوت اور رسالت کا تاج رکھا جائے۔ کیونکہ یہ مکہ والے بار بار یہی کہتے تھے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نبوت آئی اور فرشتے آتے ہیں، وہی آتے ہیں، تو مکہ میں کوئی اتنے بڑے بڑے سردار چھوڑ کے اس کے پاس آتے ہیں؟ تو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی مطالبہ کرتے تھے یہ لوگ، یعنی ان کے پاس بھی فرشتے وہی لے کر آئیں، ان کے سروں پر بھی نبوت اور رسالت کا تاج رکھیں، وہی کریں نا کہ ہمارے سر پہ بھی۔ یعنی یہ فیصلہ کرنا کسی کو بھی یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ کسی کو نبی بنایا جائے، یہ تو اللہ ہی کا کام ہے، کیونکہ وہی ہر بات کی حکمت و مصلحت کو جانتا ہے، اور اسے ہی معلوم ہے کہ ان ان اسے ہی معلوم ہے کون اس منصب کا اہل ہے۔ مکہ کا کوئی چودھری اور رئیس یا جناب عبداللہ و حضرت آمنہ کا در یتیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے دنیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آسمان و زمین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے، اس کی جو مرضی کرے، وہ جسی کو چاہے نبوت دے، جس کو چاہے نبوت دے، جس کے پاس چاہے وہی بھیجے۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مشورہ دینے والے یا اس کی بات کو نہیں ماننے والے؟ یہ مکہ والے بار بار ایسے ہی کرتے تھے نا۔ آیت نمبر 125۔ سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، جس کو بہراہ رکھنا چاہے، اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی کی مسلط کر دیتا ہے۔ جو ایمان لے کر آیا وہ تو چڑھتا ہی جائے گا اوپر، اور جو ایمان نہیں لے آیا وہ تو نیچے گرتے جائے گا، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ناپاکی مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یعنی جس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں، اسی طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے، اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ ممکن نہیں۔ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا سینہ اس کے لیے کھول دے۔ بے شک باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوگا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت دکھتا تھا نا کہ کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ نہیں لاتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، میرے چاہنے سے ہوگا۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں، اگر ہمارے پیارے دیکھیں ہم کہ ہمارے پیاروں میں کوئی کمی ہے، خامی ہے، یا ہم کو کچھ ان کے لیے کرنا چاہیں، تو بے شک دعائیں کرتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یعنی جس طرح سینہ تنگ کر دیتا ہے، اسی طرح رجس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رجس سے مراد پلیدی یا عذاب یا شیطان کا تسلط۔ جب شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے تو پھر وہ تو گندگی میں ہو جاتا ہے نا۔ اچھا 126، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ۔ اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا۔ آیت نمبر 127، ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے۔ یعنی جس طرح دنیا میں اہل ایمان کفر و ضلالت کے کج راستوں سے بچ کر ایمان و ہدایت کی صراط مستقیم پر گامزن رہے، اب آخرت میں بھی ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے نیک عملوں کی وجہ سے دوست اور کارساز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے اور ہمارا کارساز ہے۔ اس میں بتا رہے نا، لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، جو عمل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارا کارساز ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 128، اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا، کہے گا اے جماعت جنات کی، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے۔ جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ بے شک یعنی انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تم نے گمراہ کر کے اپنا پیروکار بنا لیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کر دیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان نے تمہاری ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا ہے، کیا پس تم نہیں سمجھتے؟
सूरह यासीन में भी ये बात आई। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हर जगह हर बात हमें बार बार ताकीद कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। 128 जिन्नों और इंसानों ने एक दूसरे से फायदा हासिल किया, इसके दो मफहूम बयान किए गए हैं। जिन्नों का इंसानों से फायदा उठाना, इनको अपना पैरोकार बनाकर तल्ज तल, तलजज हासिल करना, और इंसानों का जिन्नों से फायदा उठाना ये है कि शैतानी गुनाहों को इनके लिए खूबसूरत बना दिया जिसे इन्होंने कबूल किया और गुनाहों की लज्जत में फंसे रहे। दूसरा मफहूम ये है कि इंसान गैबी खबरों की तस्दीक करते रहे जो शयातीन व जिन्नात की तरफ से कहानत के तौर पर फैलाई जाती थी। ये गोया जिन्नात ने इंसानों की को बेवकूफ बनाकर उठाया। ये ही इंसान जिन्नात का बयान करदा झूठी अटकल पच्चू बातों से लुत्फ अंदोज होते हैं और काहिन किस्म के लोग इनसे दुनियावी मफादात हासिल करते हैं। अल्लाह ताला हमको इनमें से बचाए। यानी क़यामत वाक़ हो गई जिसे हम दुनिया में नहीं मानते थे। इसके जवाब में अल्लाह ताला फरमाएगा अब जहन्नुम तुम्हारा दायमी ठिकाना है। अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिनहुम व कज़ालिका नुवल्ली बअद ज़ालिमीन बअदम बिमा कानू यक्सिबून। और इसी तरह हम बाज कुफार को बाज के करीब रखेंगे इनके आमाल के सबब। यानी जहन्नुम में जैसा तर्जुमा से वाज़ेह है, दूसरा मफहूम ये है जिस तरह हमने इंसानों और जिन्नों को एक दूसरे के साथी और मददगार बनाया, इसी तरह हमने जालिमों के साथ मामला करते हैं। एक जालिम को दूसरे जालिम पर हम मुसल्लत कर देते हैं। इस एक जालिम दूसरे जालिम को हलाक व तबाह करता है और एक जालिम का इंतकाम दूसरे जालिम से ले लेते हैं। आयत नंबर 130 ऐ जिन्नात और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम में से पैगंबर नहीं आए जो तुमसे मेरे अहकाम बयान करते और तुमको आज के दिन की खबर देते। वो सब अर्ज करेंगे हम अपने ऊपर इकरार करते हैं और इनको दुनियावी जिंदगी ने भूल में डाले रखा और ये लोग कुरान वाले होंगे वो काफिर थे। तो आज हमारे पास देखिए कितने लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जगह जगह दीन का काम हो रहा है। कितने लोग, कितने बड़े उल्मा, कितने बड़े बड़े स्कॉलर्स हमें बुलाते हैं दीन की तरफ, लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं है जाने के लिए। तो अल्लाह सुब्हान ताला हमें अहलुल कुरान में से कर दे, अल्लाह के बंदों में से कर दे कि हम जाएं, सुने और उस पर अमल करें, फिर आगे पहुंचाएं, फिर अपने घर वालों की भी इस्लाह करें। रिसालत व नबूवत के मामले में जिन्नात इंसानों के ही ताबे हैं, वरना जिन्नात में अलग नबी नहीं आए। अलबत्ता रसूलों का पैगाम पहुंचाने वाले और मुंजरीन जिन्नात में होते रहे हैं जो अपनी कौम के जिन्नों को अल्लाह की तरफ देते रहे हैं और देते हैं। लेकिन एक ख्याल ये है ये लेकिन एक ख्याल ये भी है कि चूंकि जिन्नात का वजूद इंसान के वजूद से पहले से है, तो इनकी हिदायत के लिए इन्हीं में से कोई नबी आया होगा। फिर आदम अलैहिस्सलाम के वजूद के बाद हो सकता है वो इंसानी नबियों के ताबे रहे हों। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत बहरहाल तमाम जिन और इंस के लिए है, इसमें कोई शुबा नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता दिए हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जिन और इंस के लिए भेजे गए। मैदान हशर में काफिर मुख्तलिफ पैंतरे बदलेंगे, कभी अपने मुशरिक होने का इनकार करेंगे और कभी इकरार किए बगैर चारा नहीं होगा, जैसे यहाँ इनका इकरार नकल किया गया है और सूरह अनाम 123 में। अब हम पढ़ेंगे 141 ज़ालिका अल्लम यकुर रब्बुका ज़ालिका अल्लम यकुर रब्बुका मुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा गाफिलून। इस वजह से कि आपका रब किसी बस्ती वालों को कुफ्र के सबब ऐसी हालत में हलाक नहीं करता इस बस्ती के रहने वाले बेखबर हों। यानी रसूलों के जरिए से जब तक अपनी हुज्जत कायम नहीं कर देता हलाक नहीं करता, जैसा कि यही बात सूरतुल फातिर में आई है और सूरतुल नहल, सूरत बनी इसराइल, सूरह अस्सलाम वालेकुम परवीन, आपकी आवाज नहीं आ रही।
थोड़ी देर देखते हैं परवीन दोबारा शायद उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, आती हैं तो शुरू करते हैं। जी, आपको सपारा नजर आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जी नजर आ रहा है नसरीन, जी, और ना आवाज भी आ बोले, रही आप अपने आप को म्यूट रखें तो ठीक है। मैं शुरू करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जिसका भी खुला हो ना, वो अपने आप को म्यूट करते जाएं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। उन्होंने आई थिंक आयत नंबर 131 कर ली थी, 132 से करते हैं। और हर एक के लिए इनके अमाल के सबब दर्जे मिलेंगे और आपका रब इनके अमाल से बेखबर नहीं है। यानी अल्लाह ताला जो भी नेककार होगा, जितनी इसकी नीयत खालिस होगी, अल्लाह ताला उसके मुताबिक उसके दर्जात की बुलंदी करता जाएगा। चाहे वो छोटी सी चीज दी हो, लेकिन उसका खुलूस देखा जाएगा, उसकी नीयत देखी जाएगी। आयत नंबर 133 पे आए हैं। और आपका रब बिल्कुल गनी है, रहमत वाला है। अगर वो चाहे तो तुम सबको उठा ले और तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हारी जगह आबाद कर दे, जैसे कि तुम एक दूसरे की कौम की नस्ल से पैदा हुए हो। यानी जो भी हम देखें, कोई नेकी करते हैं, अल्लाह ताला हमारी नेकियों का मुताज नहीं है। वो बादशाह है, गनी है, वो रहमतों वाला है, सारे खजाने उसके पास हैं। असल में हम मोहताज है अल्लाह ताला के। जो भी हम करते हैं, हम अपने लिए करते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तो इस बात पर कादर है कि हमें खत्म करके दूसरी नस्ल ले। और ऐसा आज हो रहा है। न्यू कन्वर्टर्स आ रहे हैं, वो जो दीन का काम कर रहे हैं। हम जो मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं, हमारे पास इस्लाम की कदर नहीं है, कुरान की कदर नहीं है, नबी की नहीं है, शरीयत की नहीं है। लेकिन वो लोग जो काम कर रहे हैं वो और बेहतरीन तरीके पे कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ये दिखा रहे हैं और अल्लाह ताला हमको एक तरह से यहाँ पे धमकी दे रहा है। आयत नंबर 134 पे, जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो बेशक आने वाली हो, तुम आजिज नहीं कर सकते। क़यामत की तरफ इशारा है। और आप ये फरमा दीजिए कि मेरी कौम, तुम अपनी हालत पर अमल करते रहो, मैं भी अमल कर रहा हूँ। सो अब जल्दी तुमको मालूम हो जाता है कि इस आलम का अंजाम कार किसके लिए नफा बख्श होगा। ये यकीनी बात है कि हक तलफी करने वालों को कभी फलाह नहीं मिलेगी।
تو اب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی جو دھمکی والا انداز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کتنی قومیں پہلے گزری ہیں، قوم عاد تھی، سمود تھی، لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اور وہ کتنی طاقتور تھی، اور مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو ان کے مقابلے میں، عاد اور سمود کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، تمہارے پاس تو نہ وہ کلچر ہے، نہ تہذیب ہے، نہ ثقافت ہے، ان کے تو اتنے شاندار گھر محل تھے، تم لوگ تو پتھروں میں پہاڑوں میں رہ رہے، تم تو یعنی علم بھی نہیں تھا، تو تم اس نبی کی، اس قرآن کی قدر نہیں کرو گے، تو پھر تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا، وہ قیامت آ کر رہے گی، اور پھر اس دن پتہ چلے گا فائدے میں کون ہے۔ آیت نمبر 130 آ رہی ہے، 135 نہیں وہ 35 بھی ہوگی کہ تم اپنی جگہ کام کرو، ہم اپنی جگہ کرتے ہیں، آیت نمبر 136 پہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کی ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا، اور آپ نے زوم میں خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے، اور ہمارے معبودوں کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے، کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھیتی مویشی ہم نے پیدا کی، ہم نے ان کو ان کا مالک بنایا، لیکن یہ کرتے کیا ہے کہ انہوں نے بتوں کے نام، جیسے کل بحیرہ صاحبہ بت جو بتائے گئے تھے، ان بتوں کے نام انہوں نے چیزیں وقف کی ہوئی تھی، ان جانوروں کے انہوں نے نام، صاحبہ، بحیرہ، وہ اونٹ تھے، اونٹنیاں تھیں، جو ان کی کچھ عمر تھی، کچھ کسی نے کتنے بچے دے دیے، اور کچھ انہوں نے اپنی طرف سے مقرر کیے ہوئے تھے بتوں کے سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان کی فصل کم ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے تھے، بتوں سے ڈرتے تھے، اللہ کا ایسا کم کر کے بتوں کا ایسا نکال دیتے تھے، اللہ کو نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنا برا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، جو بھی مال و دولت ملا، اس میں سے ہم شیطان کا حصہ کتنا نکالتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو، اگر ہم بھی کوئی اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو نا اس سے روک لیں کہ ہم جو بھی کریں اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں، اللہ کے راستے میں ہم لوگ جو ہے وہ خرچ کریں، ہم اس سے نا باز آ جائیں نا۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے وہ رکھے ہوئے تھے، معبود بنائے تھے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت ہوتا تھا، وہ اپنے زوم میں اس طرح کے فیصلے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا کہہ رہا ہے کہ کتنے سا ما یحکمون، کہ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 137 وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِلْكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں بھی ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو خوبصورت بنا رکھا تھا، تاکہ وہ ان کو برباد کریں، اور تاکہ ان کے دین کو ان پر متشبہ کر دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجیے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے، یہ تو اہل کتاب تھے یہ جو کر رہے تھے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مکہ والے ہیں وہ بھی اس طرح کے برے فیصلے کرتے تھے نا، جو مشرکین مکہ کے عقیدے تھے ان کی طرف کہا جا رہا ہے، جس طرح کہ وہ بچوں کو نا زندہ درگور کر دیتے تھے، کچھ بچوں کو بتوں کے نام وقف کر دیتے تھے، اور آج بھی ہندوستان میں اس طرح کے واقعے سننے میں آتے ہیں کہ بچے دیوی کی بینٹ چڑھا دیتے ہیں، اور کچھ قبیلے آپ نے کوئی موویز دیکھی ہوگی وہاں بھی نا بلی چڑھائی جاتی ہے، وہ دیا جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سب نہ کرتے نا، لیکن جو بھی یہ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو نا شبے میں ڈال دیا، یعنی اپنے پاس سے زوم میں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ مویشی اور کھیت ہے جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کے ہم چاہیں، اور مویشی جن پر سواری یا بربرداری حرام کر دی گئی، اور کچھ مویشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، میں اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر اب بھی اللہ تعالیٰ ان کے افطرا کی سزا دی جاتا ہے۔ افطرا کہتے ہیں جھوٹ کو، یعنی یہ جھوٹ موٹ کے جو بھی یہ فیصلے کر رہے تھے، اپنے مشرکانہ ان کی توہمات تھیں، جو بعض خود ہی جانوروں کو سواری کے لیے منع کر دیتے، کچھ کو ذبح کرنے کے لیے کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم قریب ان کو نا جو بھی جھوٹی انہوں نے باتیں گڑھ رکھی ہیں، ان جھوٹ کی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان کے مویشیوں کے پیٹ میں وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہے۔ ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے، بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑا علم والا ہے۔ تو یعنی اللہ ہر چیز میں یعنی دے رہا ہے نعمتیں اللہ، لیکن اللہ کے جو شریک پارٹنرز بنائے ہوئے ان کے حصے مقرر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کتنے برے یہ فیصلے کرتے ہیں نا، واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض حماقت یا کسی سند کے بغیر قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا، محض پر اللہ پر جھوٹ باندھنے کے طور پر۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے
نہیں ہے. یعنی ان ساری غلط رسومات کو وہ لوگ اللہ سے منسوب کرتے تھے. دوسری طرف بتوں کے نام پر قربانیاں دیتے اور استھانوں پر نذرانے چاڑتے. اسی طرح کے نذرانے وہ اللہ کے نام پر بھی دیتے تھے. یہ سارے معاملات ان کے اللہ تعالیٰ اور بتوں کے لیے مشترکہ طور پر چل رہے تھے. اس لیے انہوں نے سارے دین کو نا ایک طرح سے گڈ موڈ کر دیا تھا, متشبہ بنا دیا تھا. آیت نمبر 141. اور وہی ہے اللہ جس نے باغات پیدا کی, وہ جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں, یعنی چھتوں پر چڑھائے جاتے ہیں, اور وہ بھی جو چھتوں پر نہیں چڑھائے جاتے, اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں, اور زیتون اور انار, اور جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی اور ایک دوسرے سے مشابہ نہیں بھی ہوتے. ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکلا, اور ان میں سے جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو, ہاتھ سے مت گزرو, یقیناً وہ ہاتھ سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو جتنے بھی پھل فروٹ سبزیاں زمین سے جتنے بھی اناج آتے ہیں نا, درخت کھیتی کچھ ملتے ہیں, کوئی رنگ ملتے جلتے ہوتے ہیں, یہ آپ سب کو پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں جو مین چیز جو پوائنٹ نکلتا ہے وہ یہ کہ جیسے زمین کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ نے عشر کا ایسا فرض واجب رکھا ہے, یعنی جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اسی پھلوں پر پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے, جس کو عشر کرتے ہیں تو وہ دیا کرو. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز ملے اس کو حد سے زیادہ خرچ نہ کرا کرو, اعتدال میں رہا کرو. آیت نمبر 142. اور پیدا کیے جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے, ومن الانعام, اور اللہ نے نا مویشیوں کو بھی پیدا کیا ہے. آیت نمبر یہاں سے, اور مویشیوں میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے. جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ, اور شیطان کے قدم پہ قدم مت چلو, بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا واضح طور پر ہم کو گائیڈ کر رہا ہے کہ یہ کرو وہ نہ کرو, لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں کتنے اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں, اپنی مرضیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں آیت نمبر 143 میں, اور پیدا کی اللہ نے 8 نر و مادہ, یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم. آپ کہیے کہ اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں مادوں کو, جس طرح وہ بحیرہ صاحبہ بناتے تھے, یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوں. تم مجھ کو کسی دلیل سے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم, وہ حام اور رکھے ہوئے تھے اونٹوں میں نام انہوں نے. آپ کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں مادہ کو, یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا؟ یعنی جو بھی وہ بتوں کے نام کرتے تھے اور اپنی طرف سے ان کے جو نام رکھے تھے اس کی طرف اشارہ ہے. تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کے نام پر دلیل کے بغیر جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے. یقین اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھلاتا. تو آیت نمبر 44 میں بھی یہی ان کے جو عقیدے اس کے اوپر مزید اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کیے ہوئے تھے اپنے زوم میں یہ ساری باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام گزری ہے وہی میرے پاس آئے. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان میں سے کوئی حرام نہیں میں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے, مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو, کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہیں. جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے نام ضبط کر دیا جاتا ہے. ایک تو دیکھیں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ خنزیر کا گوشت ہو گیا, مردار ہو گیا, اور یا کسی اس کے نام, یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ مردار ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی جاتے ہیں پیر بابے امام یا کسی کے نام غیر اللہ کے نام ضبط کر دیا گیا ہو تو وہ بھی حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے. پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطیہ نہ تو وہ طالب لذت ہو نہ اسے حد سے بڑھنے والا ہو, تو باقی آپ کا رب غفور الرحیم ہے. پھر بھی دیکھیں اسلام میں سختی نہیں ہے, دین میں آسانی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی اگر کوئی مجبور ہے لاچار ہے اور اس کو نہیں مل رہا تو پھر وہ حرام بھی کھا سکتا ہے. یعنی مجبوری کے تحت اللہ نے حرام کو بھی حلال کیا, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کو لذت لے کے مزے لے کے نہیں کھائے گا, یعنی وہ کراہت سے کھائے گا, اس کو ناپسند کرتے اور اتنا کھائے گا کہ جتنا بس مرنے سے بچ سکے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 1 اس میں بتا رہے ہیں, یہ 1 آ رہی ہے 46 سے 145 ہے. اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے, اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ہم نے ان پر حرام کر دی تھی, مگر جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں پر لگی ہو یا ہڈی سے ملی ہو, ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی, اور ہم یقیناً سچے. آیت نمبر 146 پہ تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ساری کی تھی. دیکھیں ہماری شریعت اتنی آسان ہے کہ شکر ہے ہمارے اوپر اس طرح کی سختیاں اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی ہوئی ہیں نا. تو یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی ناخنوں والے اور اس طرح کے چربیاں اس طرح کی جو آپ نے پڑھی اس میں بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے پھر اگر یہ آپ کا جھوٹا کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسعت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا.
یعنی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس جرم کی پاداش میں تمہیں فوراً نہیں پکڑا، یعنی جو بھی تم اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں بتوں کیسے نکال رہے ہو کر رہے، اللہ تعالیٰ تمہاری اس کے اوپر پکڑ نہیں کر رہا ہے۔ یہ مشرکین جو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اس طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمارے سامنے پیش کرو، تم لوگ میں اس خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکر سے باتیں بناتے ہو۔ آپ کہیے بس پوری حجت اللہ کی رہی، پر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو رائے راست پر لے آتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہوتی ہے، ایک رضا الہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ روزی دی، کسی کو زیادہ دماغ دیا، عقل دی، کسی کو بیوقوف بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے کہ ہم اس کے بندوں میں آگے یہ اپنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی شیئر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں نا۔ تو لیکن اللہ جو ہم بندہ اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے، شرک کر رہا ہوتا ہے، جو بھی ہم نے پیچھے پڑا، اللہ کی رضا اس میں نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا تو یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، سارے بندے جنت میں جائیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہی فالحمہ فجورا تقویٰ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نیکی اور بدی کی راہ دکھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے اس دنیا میں، تقدیر کے پٹے ہمارے گلوں میں ڈال کے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنی مرضی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے نبیوں کی لائی ہوئی ہدایات پر ہم عمل کرتے ہیں نا؟ تو ہمارے اوپر اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کریں گے۔ ہم یعنی جو اب دیکھا جائے تو مشرکین مکہ کو دلائل دے دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، یہ نبی تمہارے پاس آیا ہوا ہے، تم باز آ جاؤ، اس طرح کی کٹ حجتیاں نہ کرو نا۔ تو پھر آیت نمبر 50 پہ چلتے ہیں۔ آپ کہیے کہ اپنے نہیں، آئی تھنک یہ بھی ہوگی۔ آپ آیت نمبر 149، آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو رائے راست پر لے آتا۔ جی مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے۔ آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ، اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ کی شہادت نہ آپ اس کی شہادت نہ دیجیے گا، اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کی اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کو تکذیب کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو شریک کرتے ہیں نا۔ تو ان کو کہا جائے کہ تمہارے پاس کیا کوئی ایسی سند ہے اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہے نا؟ تو تم اللہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرے، آپ کے پاس حق آ چکا ہے نا۔ تو اس سورۃ مبارکہ کی پہلی آیت ثم الذین کفروا بربہم یعدلون کے الفاظ پر ختم ہوتی ہے، اور یہ آیت بھی وہم بربہم یعدلون کے الفاظ پر ختم ہوتی ہے۔ ان الفاظ کے تکرار میں گویا منکرین آخرت کی دیدہ دلیری کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی سٹل شرک پر ڈٹے ہوئے، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، اللہ کے حضور حاضری کا کچھ خوف بھی نہیں ہے۔ یعنی اتنی اپنی منمانیاں کر رہے ہیں یہ لوگ۔ آیت نمبر 151، آپ کہیے آؤ میں تم کو چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کی مخالفت تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دی ہو، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو، ہم تم کو اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ علانیہ خواہ پوشیدہ، جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ، ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد جو سب سے پہلا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ والدین کو دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، میرے ساتھ شرک نہ کرو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک کو حرام کیا، دوسرے نمبر پر والدین کا کہا۔ قرآن کا یہ تیسرا مقام ہے جہاں حقوق اللہ کے بعد فوراً حقوق والدین کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں تھا، سورۃ نساء میں 36 آیت میں والدین کے حقوق کا ذکر ہوا، یہاں پر تیسری بار آیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا ہے کہ تم نہ رزق کے ڈر سے کرتے ہو اولاد کو قتل، تو ہم تو تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اولاد کو بھی، اور جب دیکھیں فیٹس 140 ڈیز کا ہو جاتا ہے، روح پڑتی ہے، تو ساتھ ہی اس کا رزق بھی لکھا جاتا ہے، وہ خوش بخت ہوگا بدبخت ہوگا، کتنا رزق ہوگا، اس کی اس قسمت تقدیر بچہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو اس کو بھی رزق دیتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی بے حیائی کے طریقے پر نہ جاؤ، کیونکہ بے حیائی کی طرف جاتے ہیں زنا کے راستے کھلتے ہیں، زنا ہوتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پریگنینسی کا عمل آتا ہے، یہ آتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کا قتل اولاد کا آ جاتا ہے کہ اب اس کو جی ابورٹ کیا جائے۔ تو یہ سارے جو ہوتے ہیں نا ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مت قتل کرو اس جان کو جس نے اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا۔ حق کے ساتھ 3 قتل جائز ہے، یعنی مرتد جو ہے اگر مسلمان ہونے کے بعد کوئی بن جاتا ہے، کیا کہتے ہوتے ہیں مسلمان، اور ایک میرے ذہن سے نکل گیا، یعنی جو نامسلم کافر بن جاتا ہے اس کی قتل ہے، اور جان بوجھ کے اگر کوئی قتل کرتا ہے قتل عمد کہتے ہیں،
عین میم دال، اس کے بدلے میں قتل ہوگا، یا پھر مسلمان زانی شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو وہ اس کے یہ حق کے ساتھ 3 قتل ہیں جو تو قتل ہوں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ باتیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تم اس کو سنو اور عقل سے کام لو۔ آیت نمبر 152۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یعنی جو کہ پسندیدہ ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے رشد کی سمجھ کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کی کرو، گو وہ شخص قرابردار ہی کیوں نہ، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو، ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا تاکہ تم یاد رکھو۔ یتیم کے مال کو عرض کرنا یا اپنا ردی مال اس کے مال میں کرنا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر مکہ میں حکم آ رہے تھے کہ یتیموں کے بارے میں اللہ کہہ رہا تھا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، یعنی بغیر کسی ارادے کے اگر کمی بیشی ہو جائے تو اس پر پکڑنی ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اللہ تعالیٰ ہم بھول جائیں خطا ہو جائے، اللہ اس پر نہیں کرے گا، لیکن جان بوجھ کے اگر ہم نے کسی کے حق میں کمی کی ہے تو اس کی پوچھ ہوگی۔ اور جب بات بھی کرو تو عدل والی کرو، یعنی کسی کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ عموماً کیا ہوتا ہے جس سے زیادہ دوستی ہوتی ہے، انسان کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو جاؤ تو اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ اس کی وہ سائڈ لے رہا ہے نا۔ تو اسی طرح کہہ رہے سکا باپ ایک طرف ہو، کوئی دوسرا غیر ہو، تو اگر سکے باپ نے غلط بات کی تو حق کا ساتھ دیتے ہوئے آپ سچ بولو کہ ہاں یہاں پہ یہ بات غلط کی گئی ہے نا۔ تو ہماری بات چیت کھری اور انصاف پر مبنی ہونی چاہیے، اس میں جانبداری نہیں ہونی چاہیے، قرابت داری رشتہ داری کا معاملہ کیوں نہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کے نام پر، اللہ کے حوالے سے یا اللہ کی قسم کھا کر جو بھی عہد کیا جائے اس کو پورا کرو، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت اہم یعنی عہد ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ کیا، ہم تکرار سے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد ہم پیروں سے دنیا والوں سے ڈر رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اور ایک عہد وہ ہے جو اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان نے کیا تھا، جو سورۃ الاعراف میں ہم نے پڑھا، عہد الست کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تاکیدی حکم دیتا ہے، یعنی جو چیزیں دین میں اہمیت کی حامل ہے، انسانی کردار کی عظمت کی علامت، اگر ہم کریں گے تو ہمارا کردار بلند ہوگا۔ اس وقت دیکھا جائے تو ہم نام کے مسلمان ہیں اور بار بدنام ہیں، کیونکہ ہم نے وہ عادات چھوڑ دی ہیں اور ہم ہر جگہ دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو جو مسلمان ملتا ہے وہ کتابوں میں ملے گا، لیکن اگر آپ جائیں گے پریکٹیکلی تو آپ کو وہ مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو باعمل مسلمان بنا دے۔ آیت نمبر 153، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو، وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ دین کے اصول تو وہ ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بتا دی ہیں، تمہارے خود ساختہ جو بھی طریقے ہیں نا، ایسی پگڈنڈیاں ہیں جن کا صراط مستقیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صراط مستقیم سیدھا سادہ راستہ ہے، قرآن اور رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ تو متفرق راستے وہی ہوتے ہیں جو ہم ادھر ادھر کھسک جاتے ہیں۔ تو یعنی تم خود ساختہ جو تم نے اپنے راستے بنا لیے ہیں، بدعات کے راستے، شرک کے راستے، خاندان کی رسم و رواج کے راستے، محلے والوں کے راستے، دوستوں کے، فرینڈ سرکل کا ڈر، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں تیسری بار کہہ رہا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وہ باتیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی ہے، سو اس کا اتباع کرو، ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ آپ دیکھیں یہ کتاب جو ہے نا قرآن کی طرف اشارہ ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کہ اس کتاب کے کیا کرو، اس کتاب کی اتباع کرو، اس کے اوپر عمل کرو، لیکن ہم نے صرف آج اس کو بس جی برکتیں اٹھانے کے لیے رکھ دیے، اور گھروں سے جنات بھگانے کے لیے، پریشانی غم آ گیا تو چلو جی درس کرا لو، قرآن پڑھ لو۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے نا، کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا نہیں جڑے ہوئے نا۔ تو مجھے لگتا ہے میں نے ایک یہ والی آیت چھوڑ دی ہے، آیت نمبر 154۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس میں اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی اور رحمت ہو۔ حضرت عبداللہ عباس کے نزدیک سورۃ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں جو احکام ہیں وہ تورات کے جو جن کو کہتے ہیں نا 10 کمینڈمنٹس، وہ آ جاتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو زبور کی تختیوں پہ لکھ کے دیے تھے وہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ پھر یہ ہاذا کتاب، ہم نے جو کتاب نازل کی ہے یعنی اس کی پیروی کرو، اب قرآن کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔
اب جو وہ پہلی کتابیں ہیں وہ تو اپنے یعنی آپ سب کو پتا ہے کہ بدل چکی ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کر رہا تھی لیکن ان میں تبدیلیاں آ چکی ہیں. آیت نمبر 156. کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے. یعنی یہ صورت مائدہ کی کہتے ہیں آیت نمبر 19 والا انداز ہے. وہاں بھی علی کتاب کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا تقولوا ما جاءنا میں بشیروں ولا نذیر، نہ کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا نا. تو اب وہاں بھی آیا تھا فقط جاءکم بشیروں نذیر کہ بس وہ آ گیا ہے. یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. اور آخری کتاب قرآن ہدایت کی کتاب ہے. تمہارے اوپر حجت تمام کی جا رہی ہے. اور پھر ایسا کہ تم یہ نہ کہو کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر تو کتابیں نازل ہوئی تھی ہمیں کتاب نہیں دی گئی، کیونکہ کافی عرصے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اس کے بعد یہاں کوئی نبی بھی نہیں آیا تھا، کتاب بھی نہیں آئی تھی. تو اب آ گیا ہے رسول بھی نبی بھی، تو اب جو ہے نا اس کی قدر کرو ورنہ یہ ہے کہ تمہارا مواخذہ ہوگا. اب تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ان کو کتابیں ملی اور ہمیں نہیں ملی تھی. یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم بھی ان سے زیادہ راہ راست پر ہوتے. اب سب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی. اب ان شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے. ہم جلدی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے. آیت نمبر یہ تھی 157. یعنی تمہیں روز قیامت یہ دعویٰ لے کر نہ بیٹھ جاؤ کہ ان بیوقوفوں نے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات اور انجیل کی انہوں نے قدر نہیں کی تھی. علی کتاب نے ہمیں تو اللہ نے کتاب دی ہوتی تو ہم بھی کرتے. تو اللہ کہہ رہے کہ وہ اب آ گیا ہے تمہارے پاس بھی رحمت ہدایت سب کوئی، تو اب اس کی قدر کرو. یہ قرآن بھی تمہارے پاس نازل ہو رہا ہے. حل ینظرون، کیا یہ لوگ صرف اس حکم کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی ہے جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آپ پہنچے گی. کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو. آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں، یعنی ہم بھی انتظار کر رہے ہیں نا. تو ایسا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ انسان کے امتحان کے جو دراصل جو اللہ تعالیٰ نے جو جواز ہیں وجوہات ہیں اسی وقت ہے جب تک غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے. جب غیب کا پردہ ہٹ جائے گا تو یہ امتحان بھی ختم ہو جائے گا. اس وقت جو صورتحال سامنے آئے گی اس میں تو بڑے سے بڑا کافر بھی عابد اور زاہد بننے کی کوشش کرے گا، لیکن جو شخص جو نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ کا کچھ توشہ اس نے اپنے لیے نہیں جمع کیا تھا، تو اس کے بعد میں یعنی قبر یعنی موت کا فرشتہ آ جائے اس وقت ایمان لانا اور قیامت کے دن وہ تو سب کچھ حق اور باطل واضح ہوگا تو اس کا ایمان لانا کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا. تو اے نبی کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. ہم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے بارے میں نا اے مکہ والو کیا فیصلہ ہوتا ہے. 159. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا الگ الگ کر دیا اور گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، پس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا اللہ تعالیٰ بتلا دیں گے. یعنی یہ وحدت ادیان کا تصور جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں تھا کان الناس امۃ واحدہ کہ پہلے تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر لوگ صراط مستقیم سے الگ رفتہ رفتہ مختلف انہوں نے اپنے گروہ راستے بنا لیے. چنانچہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ راستے بنا لیتے ہیں وہ تو گمراہی اور دلالت میں پڑ گئے اور آپ ان گمراہ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے. اللہ تعالیٰ پھر انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے. آیت نمبر 160. جو شخص نے کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا بدلہ ملے گا اور جو شخص برا کرے گا اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان پر لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ بدی کی سزا بدی کے برابر ہی ملتی ہے لیکن نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، دگنا بھی دیتا ہے، 4 گنا بھی دیتا ہے، 10 گنا بھی دیتا ہے. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک دانہ لگتا ہے اس میں 100 وہ بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں تو 700 گنا بھی ہوتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا. وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس دن کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، جو کیا ہوگا وہی پائیں گے. اگلی 2 آیت کل سے شروع ہو رہی ہیں، بہت عام نکات کے عمل ہے. یہ آیت ہم میں سے ہر ایک کو زبانی یاد کر لینی چاہیے. اگلی 2 آیت پہ چلتے ہیں، کل سے شروع ہو رہی ہیں.
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے، وہ ایک دین مستقیم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف سے یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. یعنی یہ خطاب صیغہ وعد میں براہ راست رسول اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی وساطت سے پوری امت سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا مخاطب کر رہے ہیں. اور جیسا کہ اس میں پہلے بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا ہے. بہرحال یہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم سب کو مخاطب ہے. کاش ہم میں سے ہر ایک یہ اعلان کرنے کا اہل ہو سکے کہ مجھے میرے رب نے سیدھی رستے کی ہدایت دے دی ہے. لیکن یہ تو تبھی ممکن ہوگا جب ہم اللہ کی رائے ہدایت کو سچے دل سے قبول کریں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرنا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے جو سارے جہان کا مالک ہے. یعنی ہمارا جینا مرنا سب جو ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کو کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی یہ اعلان کریں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے. ہم نے تو لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے نا، لوگوں کو دکھاتے ہیں. دعوتیں بھی ہوں گی تو لوگوں کو کریں گے، افطاریاں آ رہی ہیں تو اب افطاریز بھی ہوں گی تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل 5 اسٹار ہوٹلز میں ہو رہی ہیں، اب تو سحریز بھی ہو رہی ہیں. تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا ہوتا ہے. حالانکہ اس وقت دنیا میں کتنی بھوک ہے. غزہ کی حالت دیکھ لیں کہ ہمارے ملکوں میں لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بھوکے پڑے ہوئے تھے. اس وقت ہمیں امیروں کو کھلانے کی ضرورت نہیں، امیروں کو تو یہاں ملا ہوا ہے. ہم کوشش کریں اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے علاقے میں، جہاں جہاں آپ کے ہیں بہن بھائی رہتے ہیں، ہر شہر میں اپنا حصہ ڈالیں اور ان کی مدد کریں. اور ادھر فلسطین کی طرف بھی جتنا ہو سکتا ہے آپ کریں. جب ہم بھوکے ہوں گے تو ہمیں ان کا بھی نہ خیال ہوگا. تو میرا جینا میرا مرنا تب پورا ہوگا کہ ہم صرف اپنی ضروریات کی کوشش میں نہ لگے رہیں، اللہ کے بندوں کی بھی مدد کریں. آیت نمبر 163. اس کا کوئی شریک نہیں، مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے، میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں. یہاں بھی شرک کا رد کیا جا رہا ہے. آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں. اللہ کہ وہ مالک ہے میرا ہر چیز کا، جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اسی پر رہتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر تم کو بتلائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے. اس دن یعنی ہر ایک اپنی گٹھڑی بندے کو خود اٹھانی پڑے گی، کوئی دوسرا وہاں مدد کو نہیں پہنچے گا. یہاں پر لفظ نفس جان کے معنی میں رہا ہے، یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھائے گی. تو اب سوچ لیں دنیا میں ہم کیوں کسی سے ڈریں، کسی کا کیوں خیال رکھیں. آخری آیت سورہ کی وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں. بالیقین آپ کا رب جلدی سزا دینے والا، بالیقین وہ بڑی مغفرت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا جو وہی جو حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دی گئی تھی کہ اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا انسان آ رہا ہے، اس کا جانشین ایک نسل آ رہی تو دوسری نسل آ رہی ہے. تو یہی انسانی وراثت نسل در نسل قوم در قوم منتقل ہوتی جا رہی ہے. یہی فلسفہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے بعض کو درجوں میں نہ بلند کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کو اپنی مشیت کے مطابق یعنی رکھا ہے. کسی کو حکمت سے نوازا ہے، کسی کو ذہانت میں فضیلت دی ہے، کسی کو جسمانی طاقت میں برتری دی ہے، کسی کو صحت جسمانی اچھی دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن خوبصورتی دی ہے، کسی کو آواز خوبصورت دی ہے. یعنی مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندوں کو نوازا اور ایک دوسروں پر اللہ تعالیٰ نے درجات اور مرتبے دیے ہوئے ہیں. تو یہ رکھا ہوا نا رب کیوں کیا لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے. یعنی دنیا کی تمام نعمتیں انسان کو بطور آزمائش دی جاتی ہیں. بلا یبلو کے معنی ہوتے ہیں آزمانا اور جانچنا. ابتلا یعنی امتحان اور آزمائش، اسی سے باپ افتعال بھی آتا ہے. ان ربک سریع العقاب انہ لغفور الرحیم، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت بڑا تیز ہے اور یقیناً وہ غفور الرحیم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو اس سورہ میں پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے والا بنایا. سورۃ الاعراف آ رہی ہے، یہ والی سورۃ الاعراف بھی قرآن کی مکی سورہ ہے. سورہ کا انعام کے ساتھ جوڑا ہے اور ان کی مضامین جو ہے نا یعنی آپس میں ملتے جلتے ہیں. انعام میں تذکیر باللہ اور تذکیر بیام اللہ،
کہ فلسفے پر بات ہوئی ہے، دونوں مضامین کا یعنی اس میں ملتا جلتا ہے. تو الاعراف میں تذکیر بالایام اللہ کا رنگ آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ابلیس کا بیان کیا، تخلیق کی، پھر دنیا کی زندگی کا تذکرہ ہوا، پھر 3 لوگوں کا ہوا تھا، پھر اہل جہنم کا تذکرہ، جنت کا، اصحاب اعراف کا یعنی وہ لوگ جنت یا دوزخ میں دخول کے بارے میں. اصحاب اعراف عرف سے ہے، عرف جو پہچان ہوتی ہے، اسم معرفہ بھی اسی سے ہوتا ہے. یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہوگی، ایک پل ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکی اور بدیاں برابر ہوں گی، اور ان کا فیصلہ جنت جانے کا یا دوزخ جانے کا مؤخر ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ڈیلے کر دے گا. تو وہ ایک طرف جنت کو بھی دیکھیں گے، دوسری طرف دوزخ کو بھی، وہ ڈر رہے ہوں گے. تو یہ اس وجہ سے اس کا نام جو ہے سورۃ الاعراف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف میم صاد، حروف مقطعات ہیں. یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائے، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ اور نصیحت ایمان والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ایک نصیحت ہے، بھیجی گئی ہے کیوں کہ تاکہ تم نہ ڈراؤ. اس کہتے سورت کا نزول مکی دور کے آخری سالوں میں ہوا تھا، جب کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو کوششیں ان کو شروع ہوئے 10 سے 11 سال ہو چکے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کر رہے تھے، مگر آپ کی سالہ سال جدوجہد کے باوجود مکہ کے صرف چند لوگ ایمان لائے تھے. یہ صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تشویش تھی. ایک آدمی تو اپنی غلطیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی کوتاہیوں کو بھی دوسرے کے کھاتے میں ڈال کر خود کو صاف بچانے کی فکر میں کرتا ہے، لیکن ایک جو شریف النفس جو سلیم فطر انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ اس کی کوشش کی خاطر خواہ نتیجے کیوں نہیں سامنے آ رہے. تو وہ اپنے آپ میں دیکھتا ہے کہ میرے میں اندر کوئی کمی کوتاہی تو نہیں رہ گئی. یہ سوچ اور احساس کی وجہ سے وہ اپنے دل میں ہر وقت ایک بوجھ اور تنگی محسوس کرتا ہے. چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مسلسل کوشش کے باوجود اہل مکہ ایمان نہیں لا رہے تھے. تو آپ کو تھوڑی پریشانی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے آپ کو تسلی دی جا رہی کہ اس قرآن کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. لیتو ذرا بھی و ذکر للمومنین، یہ یعنی نصیحت ہے، یعنی اس کے ذریعے آپ خبردار کریں، اور یاد دہانی کس کے لیے ہوگی؟ مومن ایمان لانے والوں کے لیے ہوگی. تو اب مزید اللہ تعالیٰ کہتے تبیو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء قلیلا ما تذکرون، اور تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گڑھ سرپرستوں کی اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. تو اتبعوا کا جمع کا صیغہ یعنی یہاں خطاب کا رخ لوگوں کی طرف موڑ گیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، یعنی اپنے رب کو چھوڑ کر کچھ دوسرے اولیاء یا اس طرح کے نہ بنا لو جن کی تم پیروی کرو. آیت نمبر 4، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا جائے ایسی حالت میں کہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے. یعنی جب بھی عذاب آتا ہے تو وہ لاپرواہی کا وقت ہوتا ہے، جب انسان اپنے غفلت کی نیند سو رہا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس سورہ میں ایام اللہ کا ذکر ہوگا. ایام اللہ سے مراد وہ ہوتے ہیں وہ دن جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے ہیں نا. تو قوم نوح ہو گئی، قوم ہود، قوم صالح، شعیب، قوم لوط کی بستیوں کی طرف بھی اشارہ ہے. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح یعنی یہ وقت وہ ہوتا ہے ان کے لیے. سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا، اس وقت ان کے منہ سے سوائے اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے. ایسے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنی جانوں پر جو زیادتی کر اس کو مان لیتے ہیں، لیکن اس دن کا ماننا کوئی کام نہیں آئے گا. آیت نمبر 6، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے. وَلَنَسْأَلَنَّ آیا ہے. یہ فلسفہ رسالت کا کہتے ہیں بہت ہی اہم موضوع اس آیت میں بڑے جلالی شان کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے تاکہ انہیں خبردار کرے. یہ ایک بہت بھاری اساس ذمہ داری تھی جو پیغمبروں پر ڈالی گئی تھی. اگر بالفرض کسی رسول کی طرف سے ذمہ داری میں ذرا سی بھی کوتاہی ہوتی تو وہ جو قوم تھی پہلے اس سے پوچھا جائے گا. اس کی مثال یوں سمجھیے، آپ نے ایک عام پیغام دے کر کسی آدمی کو اپنی کسی دوست کے پاس بھیجا کہ وہ کل تک یہ ضرور کام کر دے ورنہ میرا بہت نقصان ہو جائے گا، لیکن آپ کے اس دوست نے وہ کام نہیں کیا اور آپ کا نقصان ہو گیا. اس پر آپ غصے سے آگ بگولا ہوتے ہیں، اپنے دوست پہ
کے پاس پہنچتے ہیں غصے سے نا، اور کہتے ہیں کہ تم نے میرے پیغام کے مطابق بر وقت میرا کام نہیں کیا، یعنی اسی وقت کیوں نہیں دیا۔ اب آپ کا دوست جو ہے اگر جواباً یہ کہہ دے کہ اس کے پاس تو آپ کا پیغام لے کر کوئی آیا ہی نہیں تھا، تو اپنے دوست سے آپ کی ناراضگی فوراً ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس نے کوتاہی نہیں کی، اور آپ کے غصے کا رخ اس شخص کی طرف ہوگا جس کو آپ نے پیغام دے کر بھیجا تھا۔ اب اس سے باز پرس کریں گے تو تم نے میرا انتہائی عام پیغام کیوں نہیں پہنچایا تھا، کیوں غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، تم نے میرا بڑا نقصان کر دیا۔ اسی طرح کا معاملہ اللہ رسول اور اس کے متعلق جو قوم ہوگی اس کو ہوگا۔ اللہ نے رسول کو پیغامبر بنا کر ایک قوم کی طرف بھیجا، اس پیغام کے پہنچانے میں فرض کرے اگر رسول سے کوتاہی ہو تو وہ اس کے لیے جواب دہ ہوگا، اگر ہاں اس نے وہ پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا اور اپنی ذمہ داری پوری کی تو بری ذمہ ہو جائے گا۔ تو پھر کس کی پکڑ ہوگی؟ اس قوم کی پکڑ ہوگی، وہ ذمہ دار وہ قوم ٹھہرائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر امت سے جواب طلب بھی کرے گا کہ میں نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجا تھا تاکہ تمہیں میرا پیغام پہنچا دے، تم نے میرے اس پیغام کو قبول کیا نہیں کیا، اور رسولوں سے بھی کچھ پوچھے گا تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا نہیں پہنچایا تھا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 1 اور 9 میں ہم نے پڑھا تھا ماذا اجبتم کے سوال میں آیا تھا، اور اسی جواب طلبی کا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آیا تھا کہ جب اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ معبود بنا لو اللہ کے سوا۔ اب پھر آپ غور کریں 10 ہجری میں حجۃ الوداع کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ایک بہت بڑے یعنی جو وہ ہے کیا کہتے ہیں لوگ کٹھے ہوئے ہیں، اس سے مخاطب کر رہے ہیں اس تاریخی موقع پر آپ کی عمر جو ہے یعنی 63 برس کی ہے، آپ نے پورے جزیرہ نما عرب میں دین کو غالب کر دیا تھا، لہٰذا آپ اس مجمع کو مخاطب اور کہتے ہیں الا حل بلغت، لوگوں کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اس پر پورے مجمع نے یک زبان ہو کر جواب دیا نشہد انک قد بلغت وعدیت ونصحت۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وعدیت امانت ونصحت الامت وکشفت الغمۃ، کہ ہاں ہم گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، یہ قرآن آپ کے پاس اللہ کی امانت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی، آپ نے امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی اور دلالت کے اندھیروں کا پردہ چاک کر دیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ سوال کیا اور 3 دفعہ لوگوں سے اس کا جواب لیا، اور تینوں دفعہ آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر پکارا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ تعالیٰ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو ایسا رسول جب فوت ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی جو وراثت ہے کوئی ریج اور راج جاتے چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جو نبی رسول ہیں ان کے جو وارث ہوتے ہیں وہ دین کے علماء اسکالر ہوتے ہیں، یعنی یہ ان کی قوم ہوتی ہے۔ تو پھر ہمارے اب اوپر ذمہ ہے کہ ہم اس دین کا کتنا علم لے رہے ہیں، کتنا آگے پہنچا رہے ہیں، کتنا عمل کر رہے ہیں۔ تو ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے کتنا قرآن سیکھا، موقع تھا ہمارے پاس، جگہ جگہ کلاسز ہو رہی تھی، آن لائن ہو رہی تھی، آپ کے پاس اتنی سہولتیں تھیں، گاڑیاں تھیں، آپ نے یہ قرآن کیوں نہیں سیکھا، کیوں یہ پیغام آپ نے آگے تک نہیں پہنچایا؟ یعنی اس کا سب سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ سوال جو اس آیت میں جو کہا ہے آیت نمبر 6 میں، تو اس کے لیے ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روح بیان کر دیں گے، ہم اس سے کچھ بھی بے خبر نہ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی جو ذمہ داری تھی اس کا حق ادا کر دیا تھا، اور ان کی امت نے، ان کے لوگوں نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا اور یہ جواب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مزید آخرت کے دن کا بتا رہے ہیں آیت نمبر 8 میں، اس روز وزن بھی بڑھا کے پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سمانے رزق پیدا کیا کہ تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ جے کہ ساری وہ ایک طرح سے جو سٹوری ہے کہ ہم نے آپ کو زمین پر بسایا، یہ سارا کچھ کیا، آدم علیہ السلام کی سٹوری ساری سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، ابلیس بھی اس کی وجہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن اب یہاں پہ اس کا مکالمہ مزید آئے گا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون منع کرتا ہے، یعنی کیا چیز اس میں رکاوٹ بنی ہے، جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا ہوں
कहने लगा कौन इब्लीस, मैं इससे बेहतर हूँ, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, कि आपने मुझको आग से पैदा किया और इसको आपने खाक से पैदा किया है। तो यहाँ पे जो इब्लीस है अपनी अकल दौड़ा रहा है। तो जो भी अकल दौड़ाता है तो वो क्या करता है, वो धोखे में रहता है। आग में तो कोई बेहतरी नहीं है, आग तो आपको पता है, हम कहते हैं फलां ने आग लगा दी, तीली लगा दी, लड़ाई झगड़े लग गए। और जमीन की मट्टी में खैर ही खैर है, जो भी आप जमीन में डालें, मुर्दे जमीन में डाल रहे हैं, जमीन से नबातात खजाएं मिल रही हैं, कपड़ा कपास लकड़ी मिल रही है, घर मिल रहे हैं, हर चीज जमीन के, तेल गैस के सखायर, नमक, हर चीज जमीन, नमक तो कान से मिल रहा है, लेकिन जो भी चीजें अल्लाह ताला जमीन से हमको दे रहा है। फिर जमीन की खास में ये खासियत है कि ये ना जमीन पलीत चीज को पाक भी कर देती है। उस जमाने में साबुन वगैरह नहीं होते थे, शैम्पू नहीं होते थे, मट्टी से हाथों को धोआ जाता है। मट्टी के अंदर खासियत है। अब देखें मट्टी पे जब कुत्ता पेशाब करता है तो वो पलीत हो जाती है, लेकिन जब धूप लगती है तो धूप के असर से कोई इस तरह की उसमें केमिकल रिएक्शन होता है कि वो खुद पाक हो जाती है। आयत नंबर 13, हक ताला ने फरमाया आसमान से उतर, तुझको कोई हक नहीं हासिल नहीं कि तू आसमान में रहकर तकबर करे, सो निकल जा, बेशक तू जलीलों में से। इस्तिका मुझको मोहलत दीजिए क़यामत के दिन तक। अल्लाह ताला ने फरमाया तुझको मोहलत दी गई है। अब देखे शैतान को सब पता था अल्लाह कादिर है, मुतलिक है, बादशाह है, कुल इख्तियार अल्लाह ताला का है, उसका अपना इख्तियार कुछ नहीं था। मोहलत अल्लाह से मांग रहा है, लेकिन अल्लाह ताला का इनकार भी कर रहा है और अल्लाह ताला के साथ पूरी जैसे दलीलों से बातें भी कर रहा है, अपनी अकल दौड़ा रहा है ना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुझको मोहलत दी गई। अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी थी। इसने कहा इस सबब इसके कि आपने मुझको गुमराह किया, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इनके लिए आपकी सीधी राह पर बैठूंगा। तो अब ये शैतान जो है तौहीद की शरह पर डेरे जमा कर, घात लगा कर, मोर्चा बंद होकर बैठेगा और हम जैसे लोगों को शिर्क की पगडंडियों की तरफ मोड़ता रहेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 17 में, फिर अब ये नहीं, अल्लाह ताला तो नहीं, अब ये ना वो इब्लीस ही कह रहा है, फिर इन पर हमला करूंगा, इनके आगे से भी, उनके पीछे से भी, उनकी दानी जानब से भी और इनकी बाएं जानब से भी, आप इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। तो अब मजीद वो बता रहा है कि मैं क्या क्या इनके ऊपर करूंगा, दाएं से बाएं से, यानी आऊंगा। लेकिन अब देखें नीचे और ऊपर उसने नहीं कहा है, नीचे इंसान सजदा कीता है और ऊपर इंसान की नेकियां और नेक रू जाती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ से जलील और ख्वार होकर निकल जा, जो शख्स इनमें से तेरा कहना मानेगा मैं जरूर तुम सबको जहन्नम से भर दूंगा। अब हमें गौर करना चाहिए, हम शैतान तो खुद फिजिकली नहीं आता, शैतान नमा दोस्त होते हैं, शैतान नमा रिश्तेदार होते हैं जो गलत चीजें बताते हैं, दीन से दूर होते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर जो भी ये बात मान, यानी जो भी ये काम करेंगे मैं सबको जहन्नम में डाल दूंगा। अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं हमने हुक्म दिया है आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह चाहो दोनों खाओ, इस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। अब ऐसा है कि इनको टेम्परेरी अल्लाह ताला ने जन्नत में ठहरा दिया था, सब कुछ हलाल था, एक दरख्त के पास मना किया गया था। इंसान की फितरत में जिस चीज से मना किया जाए उसी की तरफ जाता है। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी दोनों के रूबरू पे पर्दा कर दी और कहने लगा तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से और किसी सबब मना नहीं फरमाया मगर सिर्फ इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा रहने वालों में से ना हो जाओ। आज भी देखिए हमेशा जवान रहना, लंबी उम्र रहना इंसान के अंदर ये पड़ा हुआ है। हालांकि इंसान जो है ये जन्नत का बाशिंदा है, हमेशकी फिया खालिदून जो है हमारी फितरत में वहां पड़ा हुआ है, हम वहां रहेंगे। जो दोजख में गया वो वहां हमेशा रहेगा। तो वहां जन्नत में इंसान जो है 33 साल की उम्र होगी, हमेशा जवान रहेगा। हम वो जन्नत क्योंकि हमारी स्ट्रिंग में, हमारी फितरत में अल्लाह ताला ने वो चीज रखी हुई, इस वजह से हम जो है लग्जरीज को, खूबसूरती को, जवान रहना पसंद करते हैं। और इसी वजह से इस दुनिया में भी ऐसी ऐसी चीजें इंसान इजादात करता है, रिमोट कंट्रोल वाली हो गई, ये क्या कहते हैं रूम्बा मशीनें हो गई और डिशवाशर हो गए और ये सारी चीजें, क्योंकि ये सहूलतें इंसान को जन्नत में मिलनी थी लेकिन इंसान दुनिया में वो ले रहा है कि उसकी फितरत में पड़ी हुई है। तो इस वजह से वो चाहता है दुनिया में भी इस तरह की क्रीमें हैं, बूटाक्स हैं, प्लास्टिक सर्जरीज हो रही हैं, ये करा रो वो करा रो, तो ये तो जन्नत में हमको जाके मिलना है। लेकिन इंसान जो है दुनिया ही में चाह रहा है कि मैं सारी चीजें पूरी करता जाऊं।
اور ان دونوں کے برو قسم کھا لی یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. ابلیس جو ہے نا ایسا خیر خواہ بن کے آیا کہ اس نے نا قسمیں کھائیں ان کو ورغلانے کے لیے کہ تم اس سے اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے منع کیا ہے تو تم نا میری بات یعنی مان لو. فضل اللہم بغرور, تو اس نے دھوکہ دے کر انہیں مائل کر لیا. تو پھر ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا. پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کی شرمگاہ ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئی. دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے اور ان کے رب نے ان کو پکارا, کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اب ایسا ہے کہ جنت میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پردے میں رکھا ہوا تھا تو اب انہوں نے جب کھا لیا تو ان کی جب شرمگاہیں کھل گئی تو اپنے اوریانی کا احساس انہیں ہوا تو جنت کے کہتے ہیں درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنے اندر ڈالنے لگے. یعنی یہ شرم و حیا بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. تو پھر مزید وہ کیا کہتے ہیں, قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور دونوں نے کہا ہے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا, اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں. یہ وہی سورۃ بقرہ میں بتایا تھا فَطَلَقَ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو سکھا دیا. اب ان کے اندر کیونکہ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر دی, دونوں کو کمپیرزن کریں, آدم علیہ السلام آدم شرمندہ ہوئے, غلطی کا احساس ہوا. ابلیس جو تھا وہ جو تھے وہ اپنی غلطی پہ اڑ گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ اور بحثیں کی, میں تو آگ سے بننا یہ مٹی سے بننا, یعنی عقل کا استعمال کیا نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نا فرماتے کل اہبطوا بعضکم لبعض عدو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے ایسی حالت میں جاؤ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک. یہ ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں پہلے سپارے میں. فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے, وہاں ہی مرنا ہے, اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے. تو یہ اب دنیا میں یعنی ہم نے آئے ہیں دنیا میں ہم اپنے اعمال کی بدولت, اب جس جنت سے نکالے گئے تھے ہمارے بابا آدم اور اما حوا, ہم اس جنت میں جائیں گے لیکن اپنے اعمال کی بدولت جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور تمہاری معجب زینت بھی, اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تقوی کی لباس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ لباس اللہ نے اتارا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لباس انسان کی خوبصورتی آرائش و زبائش کا سبب ہوتا ہے. عربوں کے یہاں زمانہ جاہلیت کے غلط رسم و رواج میں ایک یہ بھی تصور تھا کہ یہ جب طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کر کرتے تھے, کہتے تھے کہ ہم یہ کپڑے پہن کر گناہ کرتے ہیں تو ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے, اور اس فعل کو وہ اعلیٰ سمجھتے تھے. ان کے نزدیک نا یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ تھا. تو اس طرح کے خیالات آئے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہنے والے لباس التقویٰ ذالک خیر, اور تقوی کا لباس اس سے بڑھ کر ہے. یعنی ستر پوشی تو کرنی ہے, زیب و زینت بھی ہونی ہے, لیکن سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے. اگر یہ نہ ہو تو بذ اوقات انسان لباس پہن کر بھی ننگا ہوتا ہے, جیسے انتہائی تنگ لباس پہن لیا جس سے جسم کے اعضاء نظر آئیں, یا باریک لباس پہن رہا جس سے جسم جھلک رہا ہو. ایسا لباس پہننے والی عورتوں کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاسیات اور آریات نا, کہ یعنی وہ عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ عورتیں جنت میں داخل ہونا تو درکنار جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکیں گی, جبکہ جنت کی ہوا 500 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. چنانچہ لباس التقویٰ سے مراد ایک طرف تو یہ کہ انسان جو لباس زیب تن کرے وہ حقیقی معنوں میں تقوی کا مظہر ہو, دوسری یہ طرف یہ ہو کہ انسانی شخصیت کی اصل زینت وہ لباس سیرت اور کردار ہے جس کا تانا بانا شرم و حیا اور خدا خوفی سے بنا ہو. یعنی کپڑے ایسے ہوں کہ اس کا جسم کور ہو, جسم کے اعضاء نظر نہیں آ رہے ہوں. ذالک من آیات اللہ لعلکم یذکرون, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں. آیت نمبر 27, اے اولاد آدم شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا تھا. ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے. اور اس کا لشکر یعنی شیطان کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے, اور ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا جو ایمان نہیں لاتے.
تو اس میں اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ تم یعنی لباس کو چونکہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک چھوٹ ملی ہے، وہ مسلسل زندہ ہے، اس نے اپنی اولاد اپنے نمائندوں کو اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے انسانوں کے درمیان پھیلا رکھا ہے، اور یہ غیر مرئی مخلوق انویزیبل ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہمیں ایسی ایسی جگہوں سے گات لگا کر دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور وہ لوگ جب کوئی فوش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی یہی بتایا، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ فوش بات کی تعلیم نہیں دیتا، کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی سند تمہیں نہیں دی گئی، یعنی ایسی باتیں اللہ کے ذمہ نہیں لگانا چاہیے، یا جب ننگے ہو کر طواف کرتے تو اس طرف اشارہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی آپ خالص ہو کر اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو، جی بدا و تدا ازادان فاستجیبوا لی نا، تو اللہ تو آپ کی بات سنتا ہے، اور تم جب اس میں اسلام میں آؤ تو پورے تم آؤ اور اللہ ہی کی کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، سب سے اوپر اللہ کی اطاعت رکھو، اللہ کی حکم عدلی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی ہم کو پیدا کرے گا، یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اللہ جو زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 30، بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی یہ بھی جو شیطانی راستے پر چلتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں۔ اے آدمی اولاد، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، خوب کھاؤ پیو، حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جب مسجد میں جاؤ تو اچھا لباس زیب تن کرو، لباس یعنی اچھا ہو، حیثیت کے مطابق ہو، دکھاوا نہ ہو اس میں، اور پاک ستھرا لباس ہو، یعنی گندا نہ ہو، پسینہ نہ ہو، بدبو نہ آ رہی ہو، یہ ساری چیزیں رکھنی چاہیے کہ دفتر میں جائیں تو بن ٹھن کے جائیں، اور مسجد میں جائیں تو عام جی بن کے جائیں، مسجد میں اللہ کی ایک ملاقات، اللہ کے ساتھ ایک اپوائنمنٹ ہوتی، وہاں بھی اچھی حالت میں جانا چاہیے۔ آیت نمبر 32، آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا، آپ کہہ دیجئے اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں، ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھدار لوگوں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فوش باتوں کو جو علانیہ ہوں، پوشیدہ ہوں، ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ آیت نمبر 33 پہ آئے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے اس کا پوچھے گا۔ ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، یعنی ایک بندے کی انفرادی موت ہوتی ہے، اس طرح ایک قومی بھی موت ہوتی ہے، سو جس وقت ان کی میعاد وقت آ جاتی ہے، اس وقت ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ آدم اولاد، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تم میں سے ہوں، جو میرے احکام تم سے بیان کرے، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستگی کرے تو ان لوگوں پر نہ کوئی اندیشی ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جو بھی حق کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، دکھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا غموں دکھوں سے۔ آیت نمبر 36، اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں ان میں سے تکبر کریں، اور وہ لوگ دوزخ والے، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے، جس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے، ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو یہ کہیں گے کہ وہ کہاں ہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ کہیں گے ہم سے سب غائب ہو گئے، اور ہم اپنے کافر ہونے کا انکار کریں گے۔ آیت نمبر 37 پہ آئے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھے گا کہ وہ کہاں ہیں خود ساختہ معبود جو تو نے دنیا میں بنائے تھے، جن کے آگے گڑ گڑاتے تھے، جن کے اوپر چادریں چڑھاتے تھے، مال و دولت خرچ کرتے تھے، بلاؤ انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ، جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ
وہ اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا، سو ان کا دوزخ کا عذاب دگنا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب بھی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں۔ یعنی اس دن اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ ایک ایک قوم کا حساب ہوتا جائے گا، مجرمین جہنم میں جائیں گے، پہلی نسل کے بعد دوسری پھر تیسری، اکٹھے وہاں ہو جائیں گے تو آپس میں جھگڑیں گے۔ ہر نسل کے مقابلے میں پہلی نسل کے لوگ بڑے مجرم ہو گئے، کیونکہ جو لوگ بدعات اور غلط عقائد کے یعنی موجد تھے، اصل اور بڑے مجرم تو وہی جنہوں نے ایجاد کی تھی چیزیں، اور جو پھر ان کی پیروی کرتے رہے تو وہ بھی اس میں اکٹھے ہوں گے۔ لیکن جو پیروی کر رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ جنہوں نے ہمیں اس راستے پہ لگایا اس کو دگنا عذاب دے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، آج تم سب بھی اسی میں برابر ہو نا۔ دنیا میں تو جو لوگ اپنی نسلوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارے قابل احترام اسلاف تھے، یہ طور طریقے نہیں کی رسمیں رواجیں ہیں، ان کی روایتوں کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن وہاں جہنم میں آپ نے انہی آباء و اجداد کے بارے میں اعلان کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دگنا عذاب دے دو سکتا۔ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، آج تو تم سب کے لیے نا، تم برابر کے اس میں شامل ہو گئے ہو۔ آیت نمبر 39۔ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آیت نمبر 40۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے۔ اللہ لا تجعلنا منہم۔ جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی سزا دیتے ہیں، اگرچہ یہ بات قطعی طور پر کی جائے، یعنی قرآن میں اس طرح کے ارشادات ملتے ہیں۔ جنم اسی زمین پر یعنی برپا ہوگی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، سارا حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ آئے گا اپنا عرش میں 8 فرشتوں کے ساتھ آئے گا، حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی یہ غلط کام کیے ہوں گے، آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا جنت میں جانا اتنا مشکل ہوگا جیسے سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے اس کے اندر اونٹ چلا جائے۔ امپاسبل ہے نا۔ ابھی تو ہماری نظریں کمزور ہیں، آج کل تو ہم تو دھاگا بھی نہیں اس میں گزار سکتے نا، تو روشنی میں جاتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، پھر کسی اینکے لگا کے بھی ہم نا سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتے، تو اونٹ کس طرح اس کے اندر جائے گا نا۔ تو یہی محاورہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک جگہ فرمایا، آپ کے پاس ایک دولت مند شخص آیا، آپ کی تعلیمات کے بارے میں سوال کیا، آپ نے اسے چند کام کرنے کے اور کچھ منع کرنے کے، کہ خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، اپنے باپ باپ کی عزت کرنا، پڑوسی کو اپنی مانت سمجھنا۔ اس شخص نے کہا میں ان سب باتوں پر عمل کیا، مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جو اپنا مال اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اس پر آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ یہ متی کی جو وہاں سے بتایا گیا ہے، تو یہاں قرآن میں بھی بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ مزید کہہ رہے ہیں کہ لہم من جہنم میعاد ومن فوقہم غواش، کہ ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہے۔ بیڈ کیا ہوگا؟ آگ کا ہوگا، میٹرس، اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا۔ کمفرٹر کیا ہوگا؟ آگ ہی ہوگی۔ ہم ایسے ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ اللہ لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ اجرنی من النار۔ اور جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیا، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ اس کا مکلف نہیں بناتے، وہی لوگ جنت والے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ بغض ہوگا اس کو ہم دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہم کو اس مقام پر پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتا۔ واقعہ ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ جی وہی ہے کہ اب جنت ہم کو وہ نکالے تو گئے تھے ہمارے بزرگ، اب ہم اس جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں جائیں گے نا۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ دنیا میں جب ہوتے ہیں نا اہل ایمان، پھر بھی بہت کر لیتے ہیں، اخلاق بھی اچھے کر لیتے ہیں، پھر دلوں میں کینہ بغض رہ جاتا ہے۔ لیکن جنت کی کمیونٹی اتنی اعلیٰ ہوگی کہ اس سے پہلے ایک نہر ہوگی، نہر حیات، وہاں سب کو ایک طرح سے پاک کیا جائے گا، غسل دیا جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ
इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलिन, सूरत हज्र में आया, हम निकाल देंगे इनके सीनों में जो भी कुदरतें होंगी, भाई भाई बनकर बैठे होंगे तख्तों पर आमने सामने। गिल कहते हैं उस कीने बुग़्ज़ को कहा जाता है जो सीनों में मुसलसल रहता है। सूरत अशर में भी रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख्वानिना allज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम ना। तो वहाँ भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला फिर कहेगा, फिर वहाँ जन्नत जाके ना क़ालू अल्हम्दुलिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदाना अल्लाहु। तो वहाँ भी वो ये कहेंगे, तो वहाँ फिर क्या होगा जब ये लोग शुक्र अल्लाह का अदा करेंगे, वनूदू अन तिलकुमुल जन्नत उरिस्तुमुहा बिमा कुंतुम तामलून, तो तब पुकारा जाएगा कि जन्नत वालों, ये जन्नत के तुम वारिस बनाए दिए गए हो, मुफ्त में नहीं बनाए दिए गए हो, यानी कोई जान पहचान थी या कुछ था इनाम के तौर पर, बल्कि अपने अमाल की वजह से। तो हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को, अपनी पोती ज़ैनब को वाज़े लगाते थे कि रमज़ान का महीना आता था तो उठो उठो तहज्जुद पढ़ लो, अपने लिए कुछ कर लो, वहाँ मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आऊँगा। और अहले जन्नत अहले दोज़ख को पुकारेंगे, हम में से जो हमारे रब ने वादा किया था हमने इसको वाक़ई पा लिया। सो तुम में से जो तुम्हारे रब ने वादा किया तुमने इसको वाक़ईतन पा लिया है? वो कहेंगे हाँ। फिर एक पुकारने वाला दोनों के दरमियान में पुकारेगा कि अल्लाह की मार हो इन ज़ालिमों पर। यानी जन्नत जाने वालों और उनका भी जो मुकालमा होगा, फ्यूचर में होगा, अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया, एक दूसरे को पुकारेंगे, जन्नत वाले कहेंगे हमें तो अल्लाह ताला ने नेमतें दे दी हैं और क्या तुम्हें भी मिल गई हैं। तो अब कह रहे हैं कि वहाँ उनके दरमियान जो है ना पुकार के उनको कहा जाएगा कि हाँ, हमको ना जो हमने वादा किया था अल्लाह ताला ने हमको दे दिए ना। तो उस वक़्त पुकारेगा एक पुकारने वाले के माबीन के अल्लाह की लानत और ज़ालिमों पर। अगली आयत पे चलते हैं, आयत नंबर 45। जो अल्लाह की राह से एराज़ करते थे, इसमें कजी तलाश करते थे, वो लोग आखिरत के भी मुनकिर थे। और इन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी और एराफ के ऊपर बहुत से आदमी होंगे, वो लोग हर एक को इनके क़ियाफ़े से पहचानेंगे, यानी चेहरों से, और अहले जन्नत को पुकार कर कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। अभी ये अहले एराफ जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे और इसके उम्मीदवार होंगे। अब यहाँ पे आप देखें, इसमें इस आयत में बताया जा रहा है कि ये साहब अहले अराफ अहले जन्नत को भी पहचानते होंगे, अहले जन्नम को भी। किलों की फसीलों के ऊपर अतराफ में यानी जो बुर्ज और झरोके बने होते हैं, इन्हें उर्फ कहा जाता है। दोज़ख और जन्नत की दरमियानी जो दीवार होगी उस पर कोई बुर्ज और झरोके होंगे जहाँ से जन्नत और दोज़ख के नज़ारे इनको नजर आएंगे। वहां पर ये लोग होंगे जो दुनिया में यानी बेन बेन दरमियान दरमियान चलते थे, यानी कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, यकसू हनीफन नहीं थे, पक्के पक्के नहीं आए थे, नेकियां भी करते थे बदियां भी करते थे। तो वहां पे क्या होगा कि वहां पर इनको पुकारा जाएगा और वो असाबे अराफ जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे कि आप पर सलामती, उस जन्नत में भी दाखिल नहीं होंगे लेकिन उनके दिल में ख्वाहिश होगी कि हम भी जाएं। अहले जन्नत को देखकर इन्हें बतौर मुबारक वो सलाम कहेंगे, इनकी अपनी शदीद ख्वाहिश होगी कि हम भी वहां जाएं। वइज़ा सुरिफ़त अब्सारुहुम, अब जब इनकी निगाहें अहले दोज़ख की तरफ पलटेंगी तो वो कहेंगे हमारे रब हमको इन ज़ालिमों में शामिल ना करना, कि उनको दोज़ख भी नज़र आ रही होगी। जन्नत के नज़ारे के बाद जब जहन्नम का मंज़र दिखाया जाएगा तब इस जहन्नमियों की कैफ़ियत का ये अंदाज़ा होगा। बैनुल खौफ व रिजा की कैफ़ियत होगी। तो अब ये वो लोग होंगे, तब अल्लाह ताला अगली आयत में कहेंगे वनादा अस्हाब, और अहले अराफ बहुत से आदमियों को जिनको इनके क़ियाफ़े से पहचाने के पुकारेंगे, कहेंगे तुम्हारी जमात और तुम्हारे अपने आप को बड़ा समझना तुम्हारे कुछ काम नहीं आया। तो वो निजात दिलाएंगे तुम्हारे जो भी बड़े थे, लाओ लश्कर थे, तुम्हारा हरूब, तकब्बुर, तुम्हारे कुंबे कबीले, अबू जहल क्या हुआ तुम्हारे पास, ए वलीद बिन मुगीरा जो खालिद बिन वलीद के वाले थे, यानी उतबा, शेबा, बड़े-बड़े ये मक्का के सरदार थे ना, अपने आप को समझते थे। क्या आयत नंबर 49, क्या ये वही है जिनकी निस्बत तुम कसमें खा करते थे अल्लाह ताला इन पर रहमत न करेगा, इनको ये हुक्म होगा जाओ जन्नत में, तुम पर ना कुछ खौफ होगा ना तुम गमगीन होंगे, और दोज़ख वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे हमारे ऊपर थोड़ा पानी डाल दो या कुछ और ही दे दो जो अल्लाह ने तुमको दे रखा है। जन्नत वाले कहेंगे अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों की काफ़िरों के लिए बंदिश कर दी है। आपको पता है ना जन्नत की चीज़ें काफ़िरों पर हराम होगी, तो वो ऐसा है कि उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें पानी, इतनी गर्मी होगी तो कहेंगे पानी दे दो, तो कहेंगे कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की तरफ से पाबंदी है। आयत नंबर 51, जिन्होंने दुनिया में अपने दीन को लाहौलब बना रखा था और जिनको दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था, सो हम आज के रोज इनका नाम भूल जाएंगे जैसा कि वो
उस दिन भूल गए, जैसा ये हमारी आयतों का इनकार करते थे। ये कानून मुशाकला भी है कि अगर हम अल्लाह को भूल जाएंगे तो अल्लाह भी हमें भूल जाएगा। जैसे वो सुरता की आयत में आते हैं कि क़यामत के दिन इनको अंधा उठाएंगे ना, हालांकि वो अंधे तो नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने अंधे और बहरे बने हुए थे अल्लाह की आयतों के साथ ना। आयत नंबर 52 कहते हैं कि लफ्ज़ निस्यान के मानी होते हैं भूल जाना, जबकि इसके दूसरे मानी में जानबूझकर नजरअंदाज करना भी आता है। आज नंबर 42 और हमने इन लोगों के पास एक ऐसी किताब पहुंचा दी जिसको हमने अपने इल्म कामिल से बहुत वाज़ा करके बयान कर दिया था, वो ज़रिया हिदायत और रहमत इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। इन लोगों को और किसी बात का इंतजार नहीं, सिर्फ इसका आखिर का नतीजा का इंतजार है, जिस रोज इसका आखिरी नतीजा पेश आएगा। इस रोज जो लोग इसको पहले से भूले हुए थे यूं कहेंगे कि वाकई हमारे रब के पैगंबर सच्ची बातें लाए थे, सो अब क्या हमारा कोई सिफारिशी है कि हमारी सिफारिश कर दे, या क्या हमें फिर वापस भेजे जा सकते हैं ताकि हम लोग इन अमाल के ताकि हम लोग इन अमाल के जिनको हम क्या करते थे बरखिलाफ दूसरे अमाल करें, यानी अच्छे अमाल करें। बेशक इन लोगों ने अपने आप को खसारे में डाल रखा था, जो जो बातें तराशते थे सब गुम हो जाएगी। उस दिन को आपको पता है जो भी होगी पशमानी नदामत, उस दिन कुछ भी काम नहीं आएगा। तो बेशक तुम्हारा रब ही अल्लाह है जिसने सब आसमान और जमीन को 6 रोज में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। वो शब से दिन को ऐसे तौर पर छुपा देता है कि वो शब इस दिन को जल्दी से आ लेती है, और सूरज और चांद और दूसरे सितारों को पैदा किया ऐसे तौर पर कि सब इसके हुक्म किताबें। याद रखो कि अल्लाह ही के लिए खास है खालिक होना और हाकिम होना, बड़ी खूबियों से भरा हुआ अल्लाह ताला जो तमाम आलम का परदेगार है। तो वो ये कायनात की जो भी निशानियां हैं वो उसकी तरफ बताया जा रहा है। आलम खल्क आलम अमर भी मैंने आपको बताया हुआ है, ज्यादा वसीयत नहीं है। और ये 6 दिनों का ये भी मैंने ही आपको करवाया था, 6 दिन से 6 दौर है ना। और अगली आयत पे चलते हैं। तुम लोग अपने परदिगार से दुआ किया करो गड़गड़ा के भी और चुपके चुपके भी, वाकई अल्लाह ताला इन लोगों को नापसंद करता है जो हद से निकल जाते हैं। तो दुआ को ऊंचे अल्फाज में भी कर सकते हैं, दिल में भी, यानी हर वक्त अल्लाह ताला को याद करो। आयत नंबर 56 और दुनिया में इसके बाद इसकी दुरुस्ती कर दी गई है, फसाद मत फैलाओ और तुम अल्लाह की इबादत करो इससे डरते हुए, उम्मीद करते हुए। बेशक अल्लाह ताला की रहमत नेक काम करने वालों के नजदीक है। यानी अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करता है। आप नेक काम करोगे तो अल्लाह ताला की रजा तुम्हारे हाल शामिल हाल होगी। आयत नंबर 57 वो ऐसा है कि अपनी बाराने रहमत से पहले हवाओं को भेजता है जो खुश कर देती हैं, और यहाँ तक कि जब वो हवाएं भारी बादलों को उठा लेती तो हम इस बादल को किसी खुश जमीन की तरफ आंक ले जाते हैं, फिर इस बादल से पानी बरसाते हैं, फिर इस पानी से हर किस्म के फल निकालते हैं, यूं हम मुर्दों को जिंदा निकाल खड़ा करेंगे। ताकि समझो मेन पॉइंट, मरने के बाद दोबारा जिंदगी है। और हवाएं जो होती हैं, बादल जो है, ये जो आसमान है वो बादल बनाने का जखीरा है, पानी लेती हैं तो बादल बनते हैं, फिर वही हवाएं उनको ले जाती है जहाँ अल्लाह का हुक्म होता है, वो बारिशें वहां बरसती हैं। और जो सुथरी सरजमीन होती है इसकी पैदावार तो अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है, जो खराब है इसकी पैदावार बहुत कम निकलती है। ये इंसानों की तरफ भी है, ये भी आपको बताया गया था कि इंसानों की भी किस्में होती हैं। इसी तरह हम दलाइल को तरह तरह से बयान करते हैं इन लोगों के लिए जो शुक्र करते हैं। जिसके दिल में बहुत हसद नहीं होगा वो अल्लाह ताला की दीन को लेगा, अच्छे काम करेगा। फिर लेकिन जो खराब जमीन जिस तरह नकारा चीजें करती, इसी तरह अगर बंदा खराब होगा तो उसके यानी खराब अमाल ही सामने आएंगे। हमने नूह अलैहि सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने फरमाया मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद होने के काबिल नहीं, मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। सूरत अल-अराफ में ये 6 नबियों के जिक्र से काम नहीं चलते हैं, आपको इनकी सारी डिटेल बताई गई है। इनकी कौम के बड़े लोगों ने कहा हम तो तुम्हें खुली गलती में देखते हैं। उन्होंने फरमाया है मेरी कौम मुझ में तो जरा भी गुमराही नहीं, लेकिन मैं परदिगार आलम का रसूल हूँ, तुमको अपने परदिगार के पैगाम पहुंचाता हूँ, तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ। मैं अल्लाह की तरफ से उमूर की खबर रखता हूँ जिनकी तुम नहीं रखते। और क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स की मार्फत जो तुम्हारी जिन्स का है, कोई नसीहत की बात आ गई ताकि वो शख्स तुमको डराए, ताकि तुम डर जाओ, ताकि तुम पर रहम किया जाए। आपको पता है कि अल्लाह ताला
نبوت کے لیے اپنے نیک بندوں کو چنتا ہے، وہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں شیپرڈ ہوتے ہیں، بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں. تو وہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ میں آ گیا، کیونکہ یہ بڑے بڑے سردار تھے، قال الملأ الذین کے لفظ بھی آتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے سردار تھے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے. تو اس کی کہہ رہے کہ تم حیران اس لیے ہو گئے. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، ایک یتیم بچہ تھا، مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، اور طائف والوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کیا آپ ہی نظر آ گئے تھے وہی کے لیے اللہ کو، کیا ہم نہیں تھے؟ تو ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ یہ ہمیں ملے. تو اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے اپنی نبوت وہاں رکھتا ہے، اور دین کا کام بھی اللہ تعالیٰ انہی کے ذمہ لگاتا ہے جن کے لیے اللہ چاہتا ہے. سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے. تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا. بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے. اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے فرمایا، میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم میں جو بڑے کافر لوگ تھے انہوں نے کہا، ہم تو تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں، اور ہم بے شک تم کو جھوٹے ہی لوگوں میں سمجھتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے، آپ انبیاء کے قصے میں دیکھیں گے کہ جو بھی اس وقت کے نامور لوگ تھے، سردار تھے، انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، ان کو حقیر جانا، ان کی ایک طرح سے تذلیل کی، اور ساتھ غلط باتیں بھی کی. انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، میں تو مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں. میں تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں. ہر نبی دیکھیں اپنے آنے کا مقصد بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آیا ہوں، میں نے خود سے کوئی میں کلیم نہیں کر رہا ہوں. کیا تم اس بات سے حیران ہوتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت ہے جو تمہاری جنس کا ہے؟ کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا. آپ کو پتہ ہے کہ پوری زمین پہ سیلاب آیا تھا، اس کے بعد اللہ نے ان کے بیٹے حام اور سام جو تھے ان کی نسل سے ان کو بچایا تھا، اور اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلایا، پھیلاؤ میں زیادہ دیا. سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم پھیلا پاؤ. انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں؟ کیونکہ جو انسان شرک کر رہا ہوتا ہے، بہت سے معبود پالے ہوتے ہیں، ان سے ان کو بڑی ایک طرح سے محبت ہوتی ہے، اور وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا. تو وہ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ کیا تو ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ چھوڑ دیں اور ہم یہ سب کچھ کریں؟ تو ایسا تو ناممکن ہے کہ ہم اس طرح کریں. انہوں نے کہا، آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں. ایک اللہ کی عبادت مشکل ہے. آج بھی لوگوں کو ایک سنت کا عمل بتا دے وہ مشکل لگے گا، لیکن لمبی چوڑی وظیفے بتا دو، ایسے پڑھو ویسے پڑھو، وہ بڑی خوشی خوشی پڑھیں گے کہ ان میں ان کو کچھ اٹریکشن نظر آتی ہے. تو یہاں بھی وہی چیز بتائی جا رہی ہے. تو جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو ہم چھوڑ دیں، بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو. تو باپ دادا کے طریقوں کو ہی یعنی وہ اہمیت دے رہے ہیں. انہوں نے فرمایا، بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے. کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا. ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، وہ ایمان والے نہیں تھے. ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے. یہ اونٹنی اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا، کہیں تم دردناک عذاب میں نہ پڑو. میں جہاں تھوڑا سا بھول گئی ہوں، سورۃ الاعراف میں پہلی بار یہ سارے انبیاء کے قصے آ رہی ہیں. تو یہ جو نوح علیہ السلام کا میں سمجھی تھی ہم کر چکے، تو مجھے ابھی خیال آیا تو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ آدم علیہ السلام کے بعد 2000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا تھا. تو اس کے بعد ایسا تھا کہ بہت شرک آ چکا تھا. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. پہلے صاحب شریعت رسول نوح علیہ السلام تھے. ان کی عمر جو تھی یہ 950 سال تھی. تو یہ اس میں پھر 40 سال اور ایڈ کریں کہ انبیاء کو نبوت 40 سال میں ملتی ہے، تو 990 سال بن جاتی ہے. تو انہوں نے قوم کو بتاتے رہے، لیکن ان کی قوم نے، ہم نے پڑھا کہ جو ان کے ساتھ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پہ وہ اللہ تعالیٰ نے سیلاب کر دیا تھا. اس کے بعد جو ہے ہود علیہ السلام کو بھیجا، ان کی قوم نے بھی یہی کیا. تو پھر ان کو بھی نا
اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، ان کے اوپر بھی عذاب آیا. اس کے بعد قوم سمود آ گئی، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس قوم نے اپنے رسول کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا، جس پر انہیں بھی ہلاک کر دیا. یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر عالیشان عمارات بناتے تھے، پہاڑوں کے اندر کھدے ہوئے ان کے مالات بڑے بڑے آج بھی موجود ہے. اگر آپ جائیں جارڈن کی طرف نا، تو وہاں ان کے کہتے ہیں کہ مدین کا علاقہ ہے جہاں یہ قوم آباد تھی، جس طرح شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. مدین کے علاقے سے تھوڑا آگے بحیرہ مردار آ جاتا ہے، ڈیڈ سی، جس کے ساحل پر صدوم اور امورہ کے شہر آباد ہیں. ان شہروں میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. بہرحال یہ ساری اقوام جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آئے گا، یعنی یہ قوم فرعون بھی اس میں تھی، یہ مصر کے لوگ تھے، انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کیا. یعنی یہ نبیوں کے قصے جو ہے نا 30 پارے تک بار بار نا چلتے رہیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، جن کی اولاد میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل مکہ میں جہاز میں آ گئے تھے، ادھر کوئی نبی نہیں آیا، لیکن ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق تھے، اور ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام تھے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے. یہ سارا جو سلسلہ چلا تو یہ ہم کر رہے ہیں. تو اب آیت نمبر کرتے ہیں 74. اور تم یہ حالت یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا، تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا، نرم زمین پر محل بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرو. ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے، انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا، کیا تم اس بات کا یقین کرتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر بھیجا ہے. وہ متکبر لوگ کہنے لگے، تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. پس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی. وہ کہنے لگے، اے صالح جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے ہو، اس کو منگوا دیجیے اگر آپ پیغمبر ہیں. انہوں نے خود جانی ریکویسٹ کی تھی، ان کی فرمائش پر اونٹنی آئی تھی. وہ بھی جانی اونٹنی آئے اور وہ بھی پریگننٹ اونٹنی تھی. پھر وہ اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ ان کی فصلیں کھا جاتی تھی، پانی پی جاتی تھی. تو آخر تنگ آ گئے تو انہوں نے اس کو مار ڈالا، اس کی پونچھیں کاٹ دی. تو ان کے اوپر کیا آیا تھا، آپس ان کو زلزلے نے آ پکڑا. یہ عذاب ان کے اوپر آیا تھا، اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے رہ گئے. اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل اور فرمان لگے، میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہی کو پسند نہیں کرتے. ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فوش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا، دنیا میں جان والوں نے کیا تھا. آدمی آدمیوں کے ساتھ جو کام کرتے تھے، یہ وہ والا فعل ان کے اندر تھا. اور لوط علیہ السلام جزیرہ نما عرب کے جنوبی علاقے کی طرف ہجرت کر کے شمال مغربی کونے میں آباد ہوئے تھے. یہ ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے. یہاں ان کی نسل آگے بڑھی اور پھر یہ سارا کچھ ہوا. تو ان کی قوم نے اچھا کہ تم مردوں کو کے ساتھ شاوت رانی کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حدی سے گزرے ہو. آج بھی یہ فعل بہت عام ہوا ہے. اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں. یعنی اس وقت یہ گناہ کا کام بہت عام ہوا تھا. تو ہم نے لوط علیہ السلام کو ان گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے، جو انہی لوگوں میں رہی اور عذاب میں ہو گئی، کیونکہ اس کی ہمدردیاں لوگوں کے ساتھ تھیں. اور جب خوبصورت فرشتے اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن میں ذکر آئے گا آزمائش کے طور پر بھیجے تھے، تو وہ لوگ ان کے لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے تھے کہ ہم ان کے ساتھ بیعت فعلی کریں. کہہ رہے ہیں کہ ان کی خبر ان کی بیوی نے جا کر دی تھی. تو جب یہ جا رہی تھی تو بعد ان کو حکم تھا کہ پیچھے موڑ کے نہ دیکھنا ورنہ عذاب پکڑ لے گا. تو ان کی بیوی کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، ایمان والی تھی، ایک نبی کی بیوی تھی. لیکن یہی غلطی ہوئی کہ پھر وہ ان کے ساتھ عذاب میں وہ بھی پکڑی گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم آیت نمبر آ رہی ہے 84، ہم نے ان پر خاص طرح کا بارش برسایا، پس دیکھو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا. ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے فرمایا، میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کے حق ہوں گے، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد اس کی درستی کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع اگر تم اس کی تصدیق کرتے ہو تو. اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی تلاش
کرنے لگو اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کو۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ایمان لیا، جو کچھ ایمان نہیں لائے تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کیے دیتا ہے، وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ ان کی جو حکم تھی یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو یہ اس طرف ان کا اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ یہ غور کریں، جتنے بھی ہم نے انبیاء کے قصے پڑھے، جو کچھ پڑھا، جتنی ان میں خرابیاں تھیں، ہر قوم میں ایک ایک خرابی تھی، دو دو خرابی تھی، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ میں اس وقت یہ ساری فساد، ساری خرابیاں، سارے گناہ، ساری اللہ کی نافرمانیاں، ہر چیز موجود ہے۔ چیزوں میں ملاوٹ بھی موجود ہے، دوائیوں میں نمبر 2 نمبر 3 موجود ہے، ناپ تول میں کمی موجود ہے، وہ سبزیوں میں وہ ڈالنا، فروٹ میں رنگ ڈالنا، پانی ڈال کے بھارا کرنا، یعنی ہر چیز اوپر سے شروع ہوئی ہمارے حکمرانوں سے نا، ایسے شروع ہو کے زی تک ریڑھی والوں تک کر رہے ہیں۔ جو دودھ بیچ رہا ہے تو دودھ میں پانی ملا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پہ رحم کرے، آپ سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمت برکتیں نازل فرمائے، جو بیمار اللہ تعالیٰ نے شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دینا، تیرے کلام کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں خیر رکھنا، ان کو نماز روزے کا پابند بنانا، لو بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے، تندرستی کے ساتھ، ایمان تقوی کے ساتھ ہم کو رمضان نصیب فرمانا، ہمارے بزرگوں پہ رحم فرمانا، ان کے درجات بلند کرنا، جنت الفردوس کا وارث بنانا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ جس نے جہاں دعا کے لیے کہا، سب کی دعاؤں کو قبول فرمانا۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا، اور اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ چاہی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بہت بڑی غم کی چیز نہ بنانا، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت دینا، ایسی اطاعت نصیب فرمانا تیری جنتوں میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں دی ہیں اس کا مالک بنانا، اس میں برکتیں ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی صلاحیتیں ان میں برکتیں ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کاموں کے لیے اکٹھا کرنا، اپنے پسندیدہ محبوب بندوں میں شامل کرنا۔ ہم جو بھی چھوٹی چھوٹی نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنا، ہماری نیتیں اپنے لیے خالص کر لینا۔ اللہ تعالیٰ جو کام کرے ہم تیرے لیے کرے، جو نہیں مانگ سکے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب